أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم من زلزلة الساعة شيء عظيم. سورت کا نام ہے سورۃ الحج. ربط، دعویٰ، خلاصہ، امتیازات. سورت کا اسمی ربط میں نے لکھا. پچھلی سورت کا نام تھا سورۃ الانبیاء. اور اگر اب بھی مسئلہ توحید سمجھ نہیں آیا تو انبیاء کی سیرت پڑھ کے دیکھ لو اور دیکھو حج کے رکن سے بھی توحید ظاہر ہو رہی ہے. مانوی ربط مضامین کا سورۃ الانبیاء میں تھا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا. سب انبیاء کی طرف یہی وحی ہوئی تھی کہ حاجت روا صرف اللہ ہی کو سمجھ کر اسی ہی کو پکارو. اب سورۃ الحج میں ترقی ہے کہ جس طرح حاجات میں غیر اللہ کو پکارنا کفر اور شرک ہے، اسی طرح غیر اللہ کی نظر و نیاز دینا بھی شرک ہے. سورت کا دعویٰ لکھ لیں: نفی شرک فی التصرف و نفی شرک فعلی. سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ سورت کے دو حصے ہیں، ایک ابتدا سے لے کر آیت نمبر 25 تک. اس میں نفی شرک فی التصرف پر 2 عقلی دلائل ہیں، 3 زجرات ہیں. دوسرا حصہ آیت نمبر 26 سے لے کر 38 تک، اس میں نفی شرک فعلی کے عنوانات، اس پر ایک نقلی دلیل. دونوں مضمون جب مکمل ہو گئے تو اوزن للذین سے اجازت جہاد، فتح و نصرت کا وعدہ، پھر فتح وعدہ کا اعادہ، دونوں مضامین کا اعادہ ما دلائل عقلیہ، آخر پر تمثیل سے دونوں مضامین کی وضاحت، اختتام سورت پر اجمالاً سورت کے تمام مضامین کا اعادہ. یہ باتیں ساتھ ساتھ کریں گے انشاءاللہ. امتیازات تو میں نے لکھے ہیں 16. میں آپ کو نمونہ سنا دیتا ہوں. جب زلزلہ برپا ہوگا تو دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت کا کیا حال ہوگا، یہ تذکرہ اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، بیت اللہ کے طواف کرنے کا مسئلہ اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. قربانی کا فلسفہ کیا ہے، یہ مضمون بھی اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں. جب اللہ کا پیغمبر قرات کرتا تھا تو شیطان لوگوں کے دلوں میں شبہ ڈالتا تھا، یہ مضمون بھی اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں. اور اللہ نے رسول چنے فرشتوں میں سے، انسانوں میں سے، یہ مضمون اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں. مشرک کا غصہ کیسے ٹھنڈا ہوگا، یہ انداز بھی اس صورت میں اور کہیں نہیں. میں نے نمونہ آپ کو سنا دیا. صورت کے اندر چند ایک مشکل مقامات ہیں، انشاءاللہ حل کریں گے اللہ کی توفیق سے. ایک بڑی پیاری سی بات ہے، وہ ہم صورت کے شروع میں لکھ لیں. صورت کی خصوصیات اور عجائبات میں سے یہ بات ہے کہ بعض آیات کا نزول رات میں، بعض کا دن میں، بعض سفر، بعض حضر، بعض مکہ، بعض مدینہ. بعض امن، بعض جنگ. بعض محکم، بعض متشابہ ہیں.
حوالہ لکھ لیں تفسیر قرطبی. بڑا عجیب انداز ہے. جیسے میں نے آپ کو لکھوا دیا، کچھ آیات رات میں نازل ہوئیں، کچھ دن میں نازل ہوئیں، کچھ سفر میں نازل ہوئیں، کچھ حضر میں نازل ہوئیں، کوئی حالت امن میں نازل ہوئیں، کچھ حالت جنگ میں نازل ہوئیں، کچھ محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں. مختلف قسم کی آیات اس سورت کے اندر ہیں. یہ سورت کے عجائبات میں سے بات ہے اور خصوصیات میں سے. آپ کے پاس یا ایھا الناس پر لکھا ہوا ہے حصہ اولا سورت نفی شرک فی التصرف. آپ کے ذہن میں اگر کچھ خاکہ ہو، شرک دو قسم تھا، شرک اعتقادی اور شرک فعلی. شرک اعتقادی کی 4 قسمیں تھیں: شرک فی التصرف، شرک فی العلم، شرک فی الدعا، شرک فی العبادت. اور شرک فعلی کی 4 قسمیں تھیں: تحریمات اللہ، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کو حرام سمجھو. مثلا حالات احرام میں شکار کرنا منع ہے، حدود حرم کے اندر شکار کرنا منع ہے، چاہے بندہ احرام کی حالت میں ہے یا نہیں ہے. تحریمات غیر اللہ، لوگوں نے اپنی طرف سے جو چیزیں حرام کی ہوئی ہیں ان کو حلال سمجھو. جیسے لوگ کہتے ہیں قبرستان کی لکڑی نہیں توڑنی، کیوں بھائی؟ نمبر 3 نیازات اللہ، اللہ کے نام کی نظر و نیاز والی چیز حلال ہے، اور نیازات غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز والی چیز حرام ہے. اب یہ پہلا حصہ ہے سورت کا، نفی شرک فی التصرف. یا ایھا الناس تخویف اخروی، اے او لوگو ڈرو اپنے پروردگار سے. ان زلزلۃ الساعہ کے نیچے لکھا ہے کیونکہ، اس کے اوپر آپ نے اپنے لفظ لکھنے ہیں علت لما قبل، یہ ما قبل کی علت ہے. کیوں اپنے رب سے ڈرو؟ وجہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً زلزلہ قیامت کا چیز ہے بہت بڑی. اس لیے اللہ سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ آنے والا ہے اور بہت بڑی چیز ہے وہ. زلزلے کے مولانا 3 مطلب ہیں، حاشیے پر لکھو. نمبر 1 بوقت طلوع سورج از مغرب. نمبر 2 بوقت نفخہ اولا. نمبر 3 بروز قیامت. لوگوں کے قبروں سے اٹھنے کے بعد مولانا غور کرو، اس زلزلے کے متعلق میں نے 3 قول آپ کو لکھوا دیے. ایک قول آپ کو لکھوایا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا یہ قیامت کی نشانی ہے، اس وقت یہ زلزلہ آئے گا. دوسرا قول آپ کو لکھوایا، پڑھیں، جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا اس سور پھونکنے کے ساتھ زلزلہ آئے گا اور ساری کائنات کا نظام درم برم ہو جائے گا. تیسرا قول جب لوگ زندہ ہو کر قبروں سے اٹھیں گے اس وقت یہ زلزلہ آئے گا، بروز قیامت. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، بیان شدت زلزلہ. جس روز دیکھے گا تو اس کو تذہل، غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی اماں، مارے ہیبت و دہشت کے غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی اماں. اماں ارضعت، اس بچے سے جس کو وہ دودھ پلا رہی ہوگی. مولانا اب 2 باتیں غور سے سنیں. والد کی اولاد سے محبت ہوتی ہے، کوئی شک نہیں. اب یہ تو ان کو پتا ہے جو صاحب اولاد ہیں. والد کی اولاد سے محبت ہوتی ہے، لیکن جتنی محبت والدہ کو اولاد سے ہوتی ہے اتنی والد کو نہیں ہوتی. ہوتی ہے، انکار نہیں. جتنی اولاد سے محبت ماں کو ہوتی ہے والد کو اتنی نہیں ہوتی. اور پھر اور بات سنو،
جو بات اصل کرنی ہے، جب بچہ دودھ پینے والا ہو تو اس وقت ماں کی محبت اور زیادہ شدید ہوتی ہے. تو اللہ نے مثال بھی ماں کی دی ہے اور اس وقت دی ہے جب وہ دودھ پلا رہی ہوگی. تو دو باتیں ہو گئی، ماں کی محبت اور اس وقت محبت جب وہ دودھ پلا رہی ہوگی. لیکن قیامت کا زلزلہ ایسا خوفناک ہوگا کہ اتنی شدید اولاد سے محبت کرنے والی اور دودھ پینے کے وقت محبت کرنے والی وہ بھی ماں اپنے دودھ پینے والے بچے کو بھول جائے گی. وَتَعْزَوْ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور پھینک دے گی قبل از وقت ہر حمل والی حمل اپنا. دہشت کی وجہ سے حمل گر جائے گا اس کا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لیکن یہ بات سن لیں دھیان سے، میری طرف دیکھ کر سن لیں. قیامت میں تو کوئی عورت دودھ پلانے والی ہوگی نہیں. اور میری طرف دیکھیں، جو خاص بات کرنی ہے بڑے علماء، کوئی دودھ پلانے والی اماں نہیں ہوگی، کوئی حاملہ نہیں ہوگی. پھر یہ بات اب غور سے سنیں، اگر کوئی دودھ پلانے والی ہوئی تو بچے کو بھول جائے گی، اگر کوئی حاملہ ہوئی تو حمل کو گرا دے گی، ہوگی نہیں. بات دوستوں کو سمجھ آئی ہے؟ کیا کہا؟ میرا سوال آپ سنیں، جواب آپ نے دینا ہے. جن کو شوق ہے پڑھانے کا وہ ذرا جھجک دور کریں اپنی. میرا سوال یہ ہے کہ دودھ پلانے والی اماں اور حاملہ تو قیامت میں ہوگی نہیں، پھر کیسے وہ بچے کو بھول جائے گی، کیسے عمل گرا دے گی؟ جواب اگر ہوئی. چلو. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور دیکھے گا تو لوگوں کو نشے کی حالت میں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ نہیں ہوں گے وہ نشہ کیے ہوئے، نشہ کرنے والے وہ نہیں ہوں گے. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، نشے میں نہیں ہوں گے، نظر ایسے آئیں گے، گر رہا ہے، اٹھ رہا ہے، اپنا ہوش نہیں ہے. اور سب کمرے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ باقی نہ پتہ کر رہی آندے بہن میرے سامنے ہی نا، جلدی کر. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور دیکھے گا تو لوگوں کو نشے کی حالت میں، حالانکہ وَمَا هُمْ واقع میں، واقع من حقیقت میں، حالانکہ نہیں ہوں گے وہ نشے کی حالت میں. یہ حال کیوں بن جائے گا ان کا؟ پھر اپنا ہوش بھی نہیں ہے. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کریم کا عذاب ہوگا بڑا سخت. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اس پر نام لکھ لیں، نظر ابن الحارث. کچھ یاد ہے نظر ابن الحارث؟ وہ جو کہانیاں خرید کر لایا تھا ایران سے اور لوڈی کو کہتا تھا گانے گا، خود کسی کہانیاں سناتا تھا، نظر ابن حارث، اس کا ذکر ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، زجر. اس کے آگے لفظ چھوٹا سا لکھ لو زجر کے آگے، ذکر زلزلہ سن کر بھی نہیں مانتے. یہ بڑا مجادل آدمی تھا نظر ابن حارث. کہتا تھا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، قرآن جھوٹی کہانیاں ہیں، جو مر جائے اللہ اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. یہ بڑا بے ایمان تھا، اس کا ذکر ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو جھگڑا کرتا ہے فی اللہ، اللہ کی توحید میں. نیچے توحید لکھا ہوا ہے، بغیر علم، بغیر دلیل عقلی کے. وَيَتَّبِعْ، نیچے جملہ لکھا ہے، اور ضلالت کی اس میں ایسی قابلیت ہے، گمراہی کو قبول کرنے کی ایسی صلاحیت، پیچھے چلتا ہے ہر شیطان سرکش کے. کوتب علیہ، شیطان کے اوپر دو لکھے انگریزی والا، اب علیہ ہو ضمیر پر دو، انہ من تولا ہو پر دو، فانہ ہو پر دو.
اب ذرا خیال سے سننا، دو کہاں لکھنا ہے؟ یہ جو یوزلو ہو ہے نا، یوزلو پر دو لکھنا ہے، ہو پر نہیں لکھنا۔ کس پر دو لکھنا ہے؟ یوزلو پر، ہو پر نہیں۔ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اب خیال کریں، میں دو کو دو سے ملاؤں گا۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور پیچھے چلتا ہے ہر شیطان سرکش کے۔ کوتب علیہ، لکھا گیا اس، مانا کرے اس شیطان پر، یہ سمرہ اتباع من جانب اللہ، لکھا گیا اس شیطان پر، انہو من، یقیناً شان یہ ہے، من تولا ہو، جو بندہ دوستی لگائے گا اس شیطان سے، وہ زمین شیطان کی رب۔ اب تولا دوستی یعنی یتبعہ، پیچھے چلے گا اس شیطان کے، جو بندہ پیچھے چلے گا اس شیطان کے، فَأَنَّهُ، پس یقیناً وہ شیطان، یوزلو، گمراہ کر دے گا شیطان اس بندے کو، جو شیطان کے پیچھے چلے گا شیطان اس کو گمراہ کر دے گا۔ یہ دنیاوی ثمرہ ہو گیا، دنیا میں شیطان گمراہ کرے گا، اور آخرت میں وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، یہدی پر دو لکھنا ہے، اوپر نہ، یہدی پر، اور رہنمائی کرے گا وہ شیطان، رہنمائی کرے گا وہ شیطان آخرت میں اس بندے کی، اِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، بھڑکنے والے عذاب کی طرف، آگ کا بھڑکتا ہوا عذاب۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب، دلیل توحید عقلی اول اور دلیل برائے ثبوت قیامت، جو اللہ یہ کام کر سکتا ہے وہ اللہ قیامت بھی برپا کر سکتا ہے۔ اے لوگو، اگر ہو تم بھی کسی شک کے تو پھر تم مضمون آئندہ میں غور کر لو۔ جزا مقدر، جزا مقدر کے لفظ نہیں ہے، لکھو ان کی جزا مقدر ہے، نیچے لکھا ہوا ہے، اگر ہو تم بیچ کسی شک کے، من الباس، دوبارہ زندہ ہونے کے متعلق، تو مضمون آئندہ میں غور کر لو، جزا مقدر۔ امکان ہے قیامت سے، قیامت ممکن ہے کہ نہیں، آنے والے مضمون میں غور کرو کیا؟ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، نمونہ اول انفوسی، انسانی جسم یا انسانی جسم کے اعضاء کا ذکر، یقیناً پیدا کیا ہم نے تم کو من تراب، مٹی سے، ہم تو مٹی کے بنے ہوئے نہیں ہیں، مادہ بعید آدم علیہ السلام، ثم من نطفہ، پھر پانی کے قطرے سے، مادہ قریب، ثم من علقہ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغہ، پھر گوشت کی بوٹی سے، کون سی بوٹی؟ مخلقہ، نقشہ بنی ہوئی، بچے کا نقشہ بن گیا ہے اماں کے رحم میں، وغیر مخلقہ، اور نہ نقشہ بنی ہوئی، کیا مطلب؟ ادھوری، بعد اجزاء ناقص، حمل پہلے گر جاتا ہے، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، سبحان اللہ، نیچے لکھا ہے متعلق بخلقناکم، اوپر جو خلقناکم پڑھا ہے نا، یہ لِنُبَيِّنَ اس کے متعلق ہے۔ اب کیا معنی ہوگا؟ یقیناً پیدا کیا ہم نے تم کو، کیوں؟ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم واضح کریں تمہارے لیے، کمال قدرتنا، اوپر کیا لکھا ہے؟ کمال قدرتنا، تاکہ ہم واضح کریں تمہارے لیے اپنی قدرت کا کمال۔ دیکھو میری قدرت کا کمال کیا ہے، کہاں پانی، کہاں اتنا حسین انسان، وَنُكِرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، تتمہ دلیل، اور ہم ٹھہراتے ہیں رحموں میں جب تک ہم چاہتے ہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقرر تک، لکھا ہے وضع حمل تک، کتنے تک وہ حاملہ ہے، بچہ اندر موجود ہے، ایک وقت تک اللہ کا فیصلہ ہوا، باہر آ جائے، باہر آ گیا، لکھا ہے، اور بعضوں کو پہلے گرا دیتے ہیں، کچھ تو وقت مقرر تک اندر رہتا ہے، کچھ پہلے گر جاتا ہے حمل ظاہر، ثم نخرجکم طفلا، پھر نکالتے ہیں ہم تم کو ماں کے پیٹ سے، طفلن، بچے بنا کر، یہ طفلن جو ہے جنس ہے، معنی اطفال والا کریں گے بڑے علماء، طفلن یہ جنس ہے، معنی اطفال والا کریں گے، جمع کا،
پھر نکالتے ہم تم کو طفلن بچے بنا کر. یہ دیکھو نا نخرجکم کم ضمیر مذکر ہے جمع کی تو طفلن کا معنی بھی اطفال والا کریں گے وہ بھی جنس ہے. ثم لتبلغوا اشدکم اب عربی والے عربی میں لکھیں ثم اور لتبلغوا کے اوپر یبقیکم اردو والے اردو میں لکھیں تمہیں باقی رکھتے ہیں بس. یبقیکم پھر ہم تم کو باقی رکھتے ہیں. اللہ باقی رکھتا ہے تم کو کیوں؟ یبقیکم اللہ باقی رکھتا ہے تم کو کیوں؟ لتبلغوا اشدکم کی سمے اول تاکہ پہنچ جاؤ تم اپنی جوانی کو. اب بچہ زندہ ہے او جوان ہو رہا ہے جی. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى قسم دوم اور کچھ تم میں سے وہ ہیں جو قبل از جوانی فوت کر لیے جاتے ہیں. جوانی تک نہیں پہنچا فوت ہو گیا. کوئی جوانی تک پہنچا کوئی جوانی سے پہلے فوت. ابھی جامع عمر بھرا نہ تھا کفے دستے ساکی چھلک پڑا رہی دل ہی کی دل میں حسرتیں کہ نشان قضا نے مٹا دیا. تیسری قسم وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ کچھ تم میں سے وہ ہیں جو لوٹائے جاتے ہیں نکمی عمر کی طرف. ارزل نکمی عمر حواس کام کرنا چھوڑ گئے معدہ ہضم نہیں کرتا نظر کمزور ہو گئی ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے لکیلا لام عاقبت نتیجہ یہ نکلتا ہے انجام یہ ہوتا ہے کہ نہیں جانتا بوڑھا من بعد علم شیء علم کے بعد کوئی چیز جو کچھ پڑھا سب کچھ بھول گیا حافظہ کام نہیں کرتا. فاترن اب خیال مولانا اتنے تک دلیل کو فٹ کرنے پیچھے دیکھیں مہربانی فرمائیں. نمبر 1 من تراب جو اللہ مٹی سے نطفہ گندے پانی کے قطرے سے آلہ کا جمع ہوئے خون سے مصاب بوٹی سے نقشہ بنی ہونا نقشہ بنی ہوئی نوکرو فی الانعام رحم میں ٹھہرانا نخرجکم طفلا بچے بنا کر نکالنا شدت جوانی تک پہنچانا جوانی سے پہلے موت دینا ارذل العمر نکمی عمر تک پہنچانا. جو اللہ یہ سارے کام کر سکتا ہے وہ اللہ قیامت بھی برپا کر سکتا ہے. فَتَرَ الْأَرْضَ حَامِدَةً نمونہ دو آفاقی انسانی جسم کے علاوہ اور دیکھتے تو زمین کو خشک فَإِذَا أَنزِلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ جس وقت اتارتے ہیں زمین پر پانی اہتزت حرکت کرتی ہے. ایک معنی تو یہ ہے سادہ اس پر میں بات سناتا ہوں معنی کر لوں. وَرَبَتْ اور پھول جاتی ہے وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ اور اگاتی ہے ہر قسم کی نفیس چیزیں. اللہ اللہ مونا جو اللہ زمین پر پانی نازل کر کے خشک زمین میں سے نفیس قسم کی چیزیں اگا سکتا ہے قیامت برپا کر کے مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے. میری طرف دیکھیں میں آپ کو جملہ سناؤں. شیخ پنجپیر فرماتے تھے کہ حدیث پاک میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح جب اوپر پہنچی تو حدیث پاک میں لفظ ہے اہتز لہو عرش الرحمن. اہتز لہو یہ اہتزا گیا اہتز لہو عرش الرحمن. تو اب عام ہمارے احباب مانا کریں گے کہ رحمان کا عرش ہلنے لگ گیا جب روح پہنچی. نا یہ معنی نہیں ہے. جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی روح پہنچی تو اہتز لہو عرش الرحمن باقی ساری روحیں بھی جمع ہو گئیں کیونکہ لیین اوپر ہے اور خوش ہوئی تو رحمان کا عرش خوش ہو گیا. اہتزا کا کیا معنی ہے؟ خوش ہو گیا. وہ فرماتے تھے یہاں بھی یہ معنی ہے ہم پانی نازل کرتے ہیں تو زمین حرکت کرتی حرکت تو نہیں کرتی نا. اہتزت وربت خوش ہو جاتی ہے زمین. جب ہم پانی نازل کرتے ہیں تو زمین خوش ہو جاتی ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. سبحان اللہ. سالے کے نیچے لکھا ہے نتیجہ دلائل دلیل کاٹو نتیجہ دلائل. یہ جو ہم نے دلائل دیے نتیجہ سنو. ذالک ایل مذکور فی الدلیل جو کچھ ہم نے اس دلیل کے اندر بیان کیا سب کچھ کہ اس وجہ سے بأن اللہ هو الحق وہیں تو کہ یقین اللہ کریم ہوئی حق ہے وأنه يحيي الموتى. اچھا ان اللہ هو الحق کے نیچے لکھا ہوا ہے کمال ذاتی وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى اور دوسرا کمال فعلی اور یقیناً وہ اللہ زندہ کرے گا زندوں کو. وَأَنَّهُ اللہ زندہ کرے گا اللہ زندوں کو. موتا کا کیا معنی ہے؟ زندے. اللہ
زندوں کو زندہ کرے گا، کمال ہے یار. اگر قبر والے پہلے سے زندہ پڑے، اللہ زندوں کو زندہ کرے گا قیامت میں. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، یقیناً اللہ کریم زندہ کرے گا مردوں کو. اور کمال بصری وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یقیناً اللہ کریم ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. اب ذرا سمجھو آیت کو، دیکھ لو. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اس کے نیچے لکھا ہے کمال ذاتی، اور أَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى کے نیچے لکھا ہے کمال فعلی. میں آپ کو اس کا فرق لکھوا دوں، انشاءاللہ زندگی بھر کام آئے گا. سامنے لکھ لیں. اللہ کی صفات دو قسم. نمبر ایک ذاتی، نمبر دو افعالی. اب ذاتی کی تعریف لکھتے ہیں. تعریف کیا ہے ذاتی کی؟ لکھیں جی، ذاتی وہ جو اللہ کی صفت ہو اور اس کی ضد اللہ کی صفت نہ ہو. مثلا قدرت، اس کی ضد عاجزی. علم، اس کی ضد جہل. نمبر دو لکھو جی افعالی، جو اللہ کی صفت ہو اور اس کی ضد بھی اللہ کی صفت ہو. مثلا احیاء یحیی الموتى، احیاء اور اماتت. میری طرف ساتھی دیکھیں، اب نیچے نہیں دیکھنا مہربانی فرمائے. بنہار میری طرف دیکھو بیٹا. اب میں انتظار سب کا نہیں کر سکتا. اللہ کی صفات عرض کیا دو قسم ہے. میری طرف دیکھنا. اللہ کی صفات دو قسم ہیں، ایک ذاتی ایک افعالی. ذاتی کون سی ہیں؟ کہ جو اللہ کی صفت ہو اور اس کی ضد مخالف الٹ وہ اللہ کی صفت نہ ہو. مثلا قدیر، قدرت، یہ اللہ کی صفت ہے اور قدرت کے مقابلے میں عاجزی، عجز، قدرت نہ ہونا وہ اللہ کی صفت نہیں. اب اللہ کوئی عاجز ہے؟ نہیں ہے. اچھا علیم، عالم ہونا یہ اللہ کی صفت ہے اور علم کے مقابلے میں ہوتا ہے جہل، جہالت، وہ اللہ کی صفت نہیں ہے. تو ذاتی صفات اللہ کی کون سی ہیں؟ ذاتی صفات ان کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی صفت ہو اور اس کی ضد اللہ کی صفت نہ ہو. یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور افعالی صفات کون سی ہوتی ہیں؟ کہ جو اللہ کی صفت ہو اور اس کی ضد بھی اللہ کی صفت ہو. مثلا زندہ کرنا اللہ کی صفت ہے اور اس کی ضد ہے الٹ، موت دینا. یہ دونوں الٹ ہے، دونوں اللہ کی صفتیں ہیں. یہ دونوں ہوں گی ضدیں آپس میں اللہ کی صفتیں، ان کو کہتے ہیں افعالی صفات. اور جو اللہ کی صفت ہو اور اس کی ضد اللہ کی صفت نہ ہو اس کو کہتے ہیں ذاتی صفات. اب دیکھو ان اللہ والحق کے نیچے کیا لکھا تھا؟ کمال ذاتی. کمال جو اللہ کی صفت ہو اور اس کی حق کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ باطل. کیا ہوتا ہے؟ اب حق تو اللہ کی صفت ہے لیکن باطل ہونا اللہ کی صفت نہیں ہے. اچھا یوہی موتا کے نیچے کیا لکھے؟ کمال فعلی. اب زندہ کرنا تو اللہ کی صفت ہے اور اس کے الٹ موت دینا وہ بھی اللہ کی صفت ہے. اس کو کہتے ہیں کمال افعالی. وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کوجرا والا تقریر بن گئی ہے کہ نہیں بن گئی؟ تھوڑی جمعے کی تقریر بن گئی ہے. وَأَنَّهُ، اب سکتے کٹھی کرو ساری، او قرآن دیکھو. وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اس پر ایک لفظ عربی والے عربی میں لکھیں، اردو والے اردو میں، لِتَسْتَيْقِنُوا، النَّسَا پر لِتَسْتَيْقِنُوا، اردو والے تاکہ تم یقین کر لو، تاکہ تم یقین کر لو۔ نتیجہ دلیل حکمت اول، یہ ساری چیزیں ہم نے کیوں بیان کی ہیں؟ تاکہ تم یقین کر لو، یقیناً قیامت آنے والی ہے، نہیں کوئی شک اس میں۔ حکمت دوم ان اللہ، اور یقین اللہ کریم اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہیں زندہ کر کے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ، یہ آدھا زجر برائے تفصیل، اسی تصریف ابن حارث والی جو زجر بیان کی تھی، لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو جھگڑا کرتے ہیں فی اللہ، فی توحید اللہ، اللہ کی توحید میں، بغیر علم، بغیر عقلی دلیل کے، ولا ہدن، بغیر ہدایت کے یعنی بغیر دلیل وحی کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر کتاب روشن کے یعنی نقلی دلیل کے، بغیر نہ اس کے پاس دلیل عقلی ہے، نہ دلیل وحی ہے، نہ دلیل نقلی ہے۔ ثانیہ اتفے ہی، درالے کے موڑنے والا ہے اپنی کروٹ، اسی حال اگر فائل یجادلو میں جو ضمیر ہے اس سے یہ حال بن رہا ہے، درحلے کے موڑنے والا ہے اپنی کروٹ، لیُضِلَّ عَن سَبِیلِهِ، غرض مجادلہ تاکہ وہ ہٹائے، گمراہ کرے اللہ کے راستے سے۔ دلیل بھی کوئی نہیں، کروٹ پھیر لیتا ہے، چلو 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 چھوڑو اس کی بات نہیں سننی۔ لہو فی الدنیا خزی، ثمرہ دنیاوی، پاس سے اس کے دنیا میں ہوگی رسوائی، لکھا ہے خواہ قتل یا بے عزتی، جو بھی اس کو رسوائی پہنچے، یا مارا جائے گا یا قتل ہوگا، بے عزتی ہوگی۔ ثمرہ خرون نذیق، اور چکھائیں گے ہم اس کو قیامت کے دن عذاب آگ کا۔ ذالک، عربی والے عربی میں یقال لہم، ذالک یقال لہم، اردو والے اردو میں کہا جائے گا، یہ بما قدمت یداک، یہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے نا سلوک، اس وجہ سے وجہ عذاب کہ آگے بھیجا تھا تمہارے دونوں ہاتھوں نے، اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ فَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، نیچے لکھا ہے اعلموا، ان اللہ کا تعلق ہے اعلموا کے ساتھ، اور جان لو تم یقین اللہ کریم نہیں قطعاً ظلم کرنے والا واسطے مندوں کے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، زجر ثانی دوسری زجر آ گئی، زے کا نقطہ نہیں پڑا ہوا، نقطہ ڈال لو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو عبادت کرتے اللہ کی کنارے پر۔ اچھا جی، کنارے پر اللہ کی عبادت کرتا ہے، نیچے جملہ لکھا ہوا ہے جیسے کہ کوئی کنارے پر کھڑا ہے، موقع پاتے ہی چل پڑتا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر پہنچے اس کو دنیاوی نفع، اطمأن بِهِ، تو مطمئن ہو جاتے اس کے ساتھ، ظاہراً مسئلہ توحید قبول کیا، اگر فائدہ نظر آیا تو پھر تو ہے مطمئن، اور اگر کوئی تکلیف آئی مسئلہ توحید قبول کرنے میں، چھوڑو 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 ہمارا پچھلا مذہب ٹھیک تھا، پھر گیا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر پہنچے اس کو آزمائش، فتنہ کے نیچے لکھا ہے آزمائش، انقلب علی وجہہ، تو پھر جاتے اپنے چہرے پر، چھوڑو چھوڑو کون توحید مانے، خاسر الدنیا والآخرہ، ثمرہ نقصان اٹھا گیا دنیا اور آخرت میں، اور یہی تو ہے نقصان کھلم کھلا۔ حاشیہ نمبر 2 پڑھ لو نیچے، یعنی جب کوئی فتنہ دیکھتا ہے تو اللہ کے پکارنے کو چھوڑ کر جس طرح منہ ہوتا ہے اس طرف چل پڑتا ہے، جو غیر اللہ خیال میں آتا ہے اس کو پکارنا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے بڑے آسان الفاظ بیان کیے، توحید قبول کرنے کی وجہ سے فائدہ ملے، مال غنیمت مل گیا، دشمنوں سے جہاد، پھر تو پکا ہے، اور اگر مسئلہ توحید ماننے کی وجہ سے تکلیف اور آزمائش ہے، چھوڑو چھوڑو کون توحید قبول کرے، چھوڑا توحید کو، واپس شرک میں چلا گیا۔ اب خیال، یہ مقام آ رہا ہے اور صورت کی مشکلات میں سے ہے، ذہن بیدار رکھیے گا۔ یدعو من دون اللہ، تیسری زجر، پکارتا ہے اللہ کے سوا ما ان کو، لا یضرہ، جو اس کو نقصان نہیں دے سکتے، وما ان کو پکارتے ہیں لا ینفعہ، جو اس کو فائدہ بھی نہیں دے سکتے۔ ذالک، نیچے لکھا ہے الدعاء، یہ بلانا، هو الضلال البعید، وہی تو ہے گمراہی دور کی۔ پکارتا کن کو ہے؟ جو نقصان بھی نہیں دے سکتے اور نفع بھی نہیں دے سکتے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، مہربانی فرمائیے۔
جن کو پکار رہا ہے وہ نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے. بات مکمل ہو گئی. بس آگے خیال. زجر رابع چوتھی زجر. یدعو پکارتا ہے، لمن میں لام زائد ہے، اب لام کا معنی نہیں کریں گے. یدعو پکارتا ہے، لمن یعنی من ضرہ اقرب من نفعہ، پکارتا ہے ان کو کہ اس کا نقصان زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے. نفع اتنا قریب نہیں، نقصان اس کا زیادہ قریب ہے. لبئس المولا و لبئس العشیر، البتہ برا ہے مولا کار ساز. لکھا ہے آپ سے بڑا، آگے جملہ پہلے پورا کر لیں. آپ سے بڑا، آگے لکھے ہو کر کام نہ آئے. آپ سے بڑا ہو کر کام نہ آئے، یوں جملہ ہے. نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ کار ساد. یہ جملہ بھی پورا کرے. پیچھے لکھے ایسا کار ساد بھی برا، یوں پورا کرے جملہ. ایسا کار ساز بھی برا. لبیس العشیر پر لکھا ہوا ہے رفیق. رفیق کے پیچھے اور آگے دو لفظ لکھنے ہیں، پہلے سن لیں. ایسا رفیق بھی برا، یوں لفظ ہے. ایسا رفیق بھی برا. عشیر کے نیچے لفظ لکھا ہوا ہے اپنے برابر، اس کو بھی پورا کریں. اپنے برابر کے آگے لکھیں اپنے برابر ہو کر کام نہ آئے. پہلے ذرا دیکھ لیں، پھر میں معنی کروں اور پھر اشکال پیش کروں. سورۃ الحج کی مشکل آیتوں میں سے ایک مقام یہ ہے، پکارتا ہے اس کو کہ اس کا نقصان زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے. نفع زیادہ قریب نہیں، نقصان زیادہ قریب ہے. لبیس المولا و لبیس العشیر، البتہ برا ہے ایسا کارسان. آپ سے بڑا ہو کر کام نہ آیا، برا ہے. اور اپنے برابر ہو کر کام نہ آیا، برا ہے ایسا رفیق، ایسا دوست، اور برا ہے ایسا کارساز. میری طرف دیکھیں، کوئی ساتھی نیچے نہ دیکھے، مہربانی فرمائیں. مولانا ذیشان میری طرف دیکھیں. پہلی آیت میں فرمایا یہ ان کو پکار رہا ہے جو اس کو نفع بھی نہیں دے سکتے، نقصان بھی نہیں دے سکتے. اگلی آیت میں فرمایا ان کو پکار رہا ہے جن کا نقصان زیادہ قریب ہے نفع سے. یہی الفاظ اشکال والے ہیں. پکار رہا ہے ان کو جس کا نقصان زیادہ قریب ہے نفع سے. تو شک تو یہ پڑا کہ غیر اللہ کی پکار میں نفع ہے تو صحیح، ٹھیک ہے، نقصان زیادہ قریب ہے نفع سے، نفع زیادہ قریب نہیں، نقصان زیادہ قریب ہے. تو پھر غیر اللہ کی پکار میں نفع تو ہوا نا. اشکال سمجھا دوستوں نے؟ یہ کپڑا ہے. میں آپ دوستوں کو کہتا ہوں کہ کپڑا زیادہ قریب ہے بنسبت اس تپائی کے. یہ جو لکڑی والی پڑی ہے، کپڑا زیادہ قریب ہے بنسبت اس لکڑی والی تپائی کے. معلومہ قریب وہ بھی ہے، اتنی نہیں قریب جتنا کپڑا قریب ہے. تو تپائی ہے تو صحیح نا، اتنی قریب نہیں ہے، لیکن اس کی نسبت یہ زیادہ قریب ہے، وہ زیادہ قریب نہیں، کہ ہے تو صحیح. اب اللہ نے فرمایا مشرک ان کو پکار رہا ہے کہ ان کا نقصان اقرب زیادہ قریب ہے نفع سے. اس کا مطلب ہے نفع ہے تو صحیح، قریب نہیں ہے، نقصان زیادہ قریب ہے. اشکال سمجھ آیا مولانا؟ پہلی آیت میں کیا فرمایا کہ جن کو پکار رہا ہے وہ نفع نقصان کے مالک نہیں، نہ ان کے ہاتھ میں نفع ہے نہ ان کے ہاتھ میں نقصان ہے. اور دوسرے آیت میں کہا ان کو پکار رہا ہے کہ ان کا نقصان زیادہ قریب ہے نفع سے، نفع اتنا قریب نہیں. من نفع ہے تو صحیح نا. یہ اشکال ہے. اب اس اشکال کے ہیں دو حل. میری طرف دیکھیں، میں حل پیش کروں. نیچے نہیں دیکھنا ہونا، میں لکھواؤں گا. نیچے نہیں دیکھنا، ایسے آپ کو نہیں سمجھ آئے گی بات، میں لکھواؤں گا. حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا اس اشکال کا، اور بڑا آسان. حضرت فرماتے ہیں اقرب سے مراد اقرب الی الفہم ہے.
لفظ دہرائیں ذرا، اقرب الی الفہم. کیا مطلب اقرب الی الفہم کا؟ حضرت فرماتے ہیں میری طرف دیکھیں، یہ میں سوچ رہا ہوں. حضرت فرماتے ہیں بندہ سوچے، فہم سمجھ کو کہتے ہیں، سوچے بھئی میں جن کو پکار رہا ہوں ان کے ہاتھ میں نفع بھی نہیں نقصان بھی نہیں. اچھا نہیں، اگر میں غیر اللہ کو پکاروں، بندہ سوچے اگر میں غیر اللہ کو پکاروں، مجھے اولاد کی ضرورت ہے اور میں پیروں کو پکاروں، فقیروں کو پکاروں، مردوں کو. اب سوچے بندہ، اگر میں پیروں فقیروں کو پکاروں، اولاد تو پتہ نہیں ملے گی یا نہیں ملے گی، مشرک تو فوراً ہو جاؤں گا. مشرک تو حضرت فرماتے ہیں حقیقت نفع مراد نہیں ہے، مراد ہے اقرب الی الفہم. بندہ تھوڑا سا سوچے تو فوراً سمجھ آ جائے گی بات. کیا سمجھ آئے گی؟ کہ غیر اللہ کو پکارنے سے فائدہ تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، نقصان زیادہ قریب ہے. زیادہ قریب ہونے کا معنی سوچنے سے انسان کو نقصان فوراً سمجھ آ جائے گا. اگر میں نے غیر اللہ کو پکارا، نفع پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، صحت پتہ نہیں ملتی ہے کہ نہیں ملتی، اولاد پتہ نہیں ملتی ہے کہ نہیں، نقصان تو زیادہ قریب ہے. کیا مطلب؟ سوچنے سے سمجھ آ جائے گا کہ میں تو مشرک فوراً ہو جاؤں گا. مشرک حقیقت نفع ہونا مراد نہیں ہے، مراد ہے سوچنے سے بات فوراً سمجھ آ جائے گی. پتہ نہیں غیر اللہ کو پکارنے سے فائدہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا، مشرک تو فوراً اسی وقت میں ہو جاؤں گا. نقصان زیادہ قریب ہے، مطلب سوچے بندہ غیر اللہ کی پکار میں فائدہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں، نقصان تو زیادہ قریب ہے، مشرک فوراً ہو جاؤں گا. ایک بات میری طرف دیکھیں، یہ کپڑا ہے. اب دوسرا انداز سنانے لگا ہوں. اہل عرب کی عادت ہے کہ جو چیز نہ ہو، سمجھنا، جو چیز نہ ہو اس کو دور سے تعبیر کرتے ہیں. یہ دور ہے، یہ کپڑا دور ہے. اب اس کو یوں نہیں دیکھنا کہ میرے قریب پڑا ہوا ہے نا، میں مثال دے رہا ہوں. جو چیز نہ ہو، عرب والے کیا کہتے ہیں؟ وہ دور ہے. جو چیز نہ ہو اس کو عرب والے کیا کہتے ہیں؟ دور ہے نہیں وہ، تو اس کو کس سے تشبیہ دیتے، مثال دیتے؟ وہ دور ہے. جو نہ ہو اس کو کہتے ہیں، ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، جو نہ ہو، اور جو چیز ہو اس کو کہتے ہیں قریب ہے. اللہ نے فرمایا، میری طرف دیکھنا، بڑی عجیب بات. اللہ نے فرمایا جن کو تو پکار رہا ہے نا، ان کا نقصان زیادہ قریب ہے، نفع سے نفع اتنا قریب نہیں. نفع دور ہے، نقصان زیادہ قریب ہے. کیا معنی؟ نقصان ہے اور نفع نہیں ہے. نقصان ہے اور نفع، جو چیز دور ہو اس کو تعبیر کرتے ہیں عرب والے بعید سے، دور ہے وہ یعنی نہیں ہے، اور جو ہو اس کو قریب سے تعبیر کرتے ہیں. نقصان زیادہ قریب ہے یعنی نقصان ہے، اور نفع زیادہ قریب نہیں ہے، دور ہے یعنی نہیں ہے. لکھو، نمبر 1، مراد اقرب الی الفہم. از حضرت رحمت اللہ علیہ مولانا حسین علی سے، یعنی تھوڑا سا سوچنے سے انسان کو سمجھ آ جائے گا کہ غیر اللہ کو پکارنے کا فائدہ تو پتہ نہیں، ہوگا کہ نہیں، نقصان زیادہ قریب ہے، یعنی بندہ مشرک ہو جائے گا. نمبر 2، جو چیز نہ ہو اس
اسے اہل عرب بعید اور جو ہو اسے قریب سے تعبیر کرتے ہیں. یہ اسی محاورہ پر فرمایا کہ غیر اللہ کی پکار میں نفع بعید ہے یعنی نہیں ہے اور نقصان قریب ہے یعنی ہے. ایک خلاصہ بھی لکھ لو. خلاصہ پہلی آیت میں فائدہ و نقصان کی نفی ہے. دوسری آیت میں نقصان کا اثبات ہے. میں نے تو بڑا آسان کر کے آپ کو لکھوا دیا. آپ کے پاس یدو لمن ذرہ پر ایک حاشیہ لکھا, میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو, لیکن آسان انداز وہ ہے جو میں نے آپ کو لکھوا دیا. لکھا ہے لمن میں لام زیادہ ہے اور اقرب سے مراد اقرب الی الفہم ہے, یعنی اس کو پکارتا ہے جس کے پکارنے کا ضرر اقرب الی الفہم ہے نفع سے, یعنی جس کو پکارتے وہ نفع ہی نہیں دے سکتے اور نقصان بھی نہیں دے سکتے. اب ما قبل والی آیت سے تعارض نہ ہوگا. ما قبل والی آیت سے ٹھیک کرو لفظ. بشارت ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یقیناً اللہ کریم داخل کرے گا ان کو جو ایمان لے اور عمل کیے نیک, بہات میں جاری ہوں گے ان کے درختوں کے نیچے نہریں. یقیناً اللہ کریم یفعل کرتا ہے ما یرید جو چاہتا ہے. آگے اور مشکل آیت آ گئی. یہ قرآن کی جتنی بھی مشکل آیات ہیں ان میں سے یہ بہت اہم مشکل آیت ہے. آپ غور کریں گے تو اس کو حل کریں گے. من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ, آیت کو دیکھیں, ساتھی انگلی رکھیں. میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے, مولانا انگلی رکھو, آیت پر انگلی رکھو. من کان یظن, جو بندہ خیال کرتا ہے ان لن ینصرہ اللہ, کہ ہرگز نہیں امداد کرے گا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ, فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں. جس کا یہ خیال ہے کہ اللہ نبی کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں, تو پھر فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ, بس چاہیے کہ وہ لمبی کرے ایک رسی إِلَى السَّمَاءِ, آسمان کی طرف. ثُمَّ لْيَقْطَعْ, پھر کاٹ دے آنے والی وحی کو. فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ, بس چاہیے کہ دیکھے یعنی سوچے, هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ, کیا لے جائے گی اس کی تدبیر اس چیز کو جو اس کو غصے میں ڈال رہی ہے. میری طرف دیکھیں ساتھی, اور جب کہوں دیکھنا ہے تو دیکھنا ہے, مہربانی فرماؤ. جس بندے کا یہ خیال ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں مدد نہیں, کہ میں نے کرنی ہے, بھائی تمہاری تو سوچ یہ ہے کہ اللہ کو نبی کی مدد نہیں کرنی چاہیے, کیوں کر رہا ہے, میں نے کرنی ہے. پھر یوں کر, ایک رسی لمبی کر آسمان کی طرف, اور جو نصرت آ رہی ہے اس کو کاٹ دے, تیرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. کوئی بندہ ایسے کر سکتا ہے؟ ایک بات. دوسرا معنی سنو,
من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو بندہ خیال کرتا ہے کہ ہرگز نہیں مدد کرے گا اس نبی کی اللہ دنیا اور آخرت میں، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، پس چاہیے کہ وہ لمبی کرے ایک رسی گھر کی چھت کی طرف۔ اب سما کا کیا معنی کیا؟ گھر کی چھت کی طرف۔ ثُمَّ لْيَقْطَعَ، پھر اپنے آپ کا گلا گھونٹ دے، پھر اپنا فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، پس چاہیے کہ دیکھے یعنی سوچے کیا لے جائے گی اس کی تدبیر اس چیز کو جو اس کو غصے میں ڈال رہی ہے۔ میری طرف دیکھیں، اب میں پھر دہرانے لگا ہوں، پہلے دوسرا قول دہرا لوں پھر میں دونوں کو اکٹھا کروں۔ جو بندہ یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا دنیا آخرت میں، کیوں کر رہا ہے؟ نہیں مدد کرنی چاہیے بھائی، میں نے کرنی ہے، ایک رسی لمبی کر چھت کی طرف اور چھت کے ساتھ رسی باندھ کر اپنا گلا گھونٹ دے، شاید اس طریقے سے تیرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ یہ دو مطلب ہیں آیت کے۔ میں پھر دہراتا ہوں، پھر اشکال پیش کروں گا، نیچے نہیں دیکھنا، لکھواؤں گا بعد میں۔ جس بندے کا یہ خیال ہے اللہ اپنے محبوب کی مدد کیوں کر رہا ہے، نہیں کرنی چاہیے، فرمایا ایک طریقہ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، چاہیے کہ وہ بندہ لمبی کرے رسی آسمان کی طرف چڑھ جائے، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، آنے والی اس امداد کو کاٹ دے۔ کر سکتا ہے تو کر، میں تو مدد کروں گا۔ اتنے تک بات سمجھ آ گئی؟ دوسری بات، جس بندے کا یہ خیال ہے، پہلی بات وہی ہے کہ اللہ کو نبی کی مدد نہیں کرنی چاہیے، کیوں کر رہا ہے؟ میں کروں گا۔ تم یوں کرو، رسی لٹکاؤ چھت کے ساتھ اور اپنے آپ کو پھانسی دے دو، گلا گھونٹ دو، میں نے مدد کرنی ہے۔ ایک قول کیا ہے کہ رسی لٹکائے آسمان کی طرف، آنے والی اس امداد کو کاٹ دے، کر اگر کر سکتا ہے۔ دوسرا، تیرا خیال ہے کہ نبی کی مدد اللہ کو نہیں کرنی چاہیے، کیوں کر رہا ہے؟ رسی لٹکائے چھت کے ساتھ اور اپنے آپ کو پھانسی دے دے۔ یہ دونوں مطلب آیات کے معنی۔ اشکال سمجھو، اشکال یہ ہے کہ تم نے لن ینصرہ، ہو سے مراد لیا ہے نبی پاک۔ دیکھو کیا مراد لیا، کیا لکھا ہوا ہے آپ کے پاس؟ پہلے قول میں بھی نبی مراد لیا اور دوسرے قول میں بھی نیچے نمبر 2 لکھا ہے نبی مراد لیا۔ اللہ کو نبی کی مدد نہیں کرنی چاہیے، کیوں کر رہا ہے اللہ؟ سوال یہ ہے کہ تم ہو ضمیر سے مراد نبی سے سلم لے رہے ہو، ہو ضمیر کس طرف پیچھے لے جاؤ گے؟ پیچھے تو نبی پاک کا ذکر نہیں ہے، پیچھے تو آپ سے سلم کا ضمیر کس طرف راجع ہوگی؟ یہ اشکال ہے۔ اب تو جی جو تم نے بیان کی ہیں دونوں ہیں تو بڑی بہترین۔ اشکال یہ کھا رہا ہے، ہو ضمیر تم کہتے ہو اس سے مراد نبی پاک ہے، آخر ہو کو پیچھے کی طرف ہم راجع کریں گے، پیچھے نبی پاک کا ذکر تو ہونا چاہیے، ذکر ہی نہیں ہے۔ تو اس کا جواب علماء نے دیا کہ نبی پاک کا ذکر ذہن میں تو ہوتا ہے۔ یہ باتیں ٹھیک ہیں، باتیں تھی آپ کے سامنے بیان کر دی، اور معنی سنو۔ اللہ ینصرہ، یہ ہو ضمیر جا رہی ہے من کی طرف۔ اب یہ میں نبی والی بات نہیں کروں گا، خیال کرنا، ہو ضمیر یہ تیسری توجیہ بیان کرنے لگا ہوں۔ اگر یہ پہلی دو جو میں نے توجیہیں بیان کی ہیں یہ اگر کی جائے نا تو اشکال یہ ہے کہ ہو نبی پاک کی طرف ضمیر کیسے جائے گی، اور پھر ما قبل سے ربط نہیں بنتا اس کا۔ اب خیال، تیسرا قول یہ ہے کہ ہو ضمیر جا رہی ہے اسی من کی طرف، اسی سمجھو تو کس طرف؟ اب میں خیال کرو، دیکھو آیت کو، جو بندہ خیال کرتا ہے کہ ہرگز نہیں مدد کرتا اس بندے کی اللہ اپنے بارے میں سوچ رہا ہے۔ جو بندہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کی یعنی میری اللہ مدد نہیں کرے گا دنیا آخرت میں، تو پھر یوں ہے فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ، اس بندے کو چاہیے، وہ تو خیال کر رہا ہے کہ اللہ تو مدد میری کرتا نہیں ہے، اب میں کیا کروں دنیا آخرت میں، غیر اللہ کو پکاروں۔ فرمایا تو یوں کر، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، فَلْيَمْدُدْ چاہیے کہ لمبا کرے وہ ایک رسی چھت کی طرف اور اپنا گلا گھونٹ دے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟
جس بندے کا یہ خیال ہے کہ اللہ میری مدد نہیں کرتا، مجھے غیروں کو پکارنا چاہیے، غیر اللہ کے دروازے پر جانا چاہیے، اللہ تو مدد کرتا نہیں، میں تو اللہ کو بلا بلا کرتا کیوں؟ فرمایا تو یوں کر، چھت کے ساتھ رسی لٹکا، اپنا آپ کو گلا گھونٹ دے، پھانسی دے دے اپنے آپ کو، کیا کر دے؟ پھانسی دے دے اپنے آپ کو، شاید تیرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ بھائی مدد کیسے میں نہیں کرتا؟ آج تیری دعا قبول نہیں کی، کل کر لوں گا، آج تکلیف تیری ٹھیک نہیں کی، کل کر دوں گا۔ تیرا یہ خیال ہے کہ اللہ میری مدد نہیں کرتا، چھت کے ساتھ رسی لٹکا، اپنے آپ کو پھانسی دے، مر جا۔ ایک مطلب۔ نمبر 2، آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ مشرکین اور کفار کو صحت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ سارے بتائیں۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ عافیت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اب دوسری بات ہوئی ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ جو بندہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کی مدد، اس سے مراد ہے خود وہ مدد نہیں کرتا اللہ دنیا آخرت میں، فرمایا پھر یوں ہے، صحت آ رہی ہے، میرے ہاتھ کو دیکھنا، صحت آ رہی ہے، رزق آ رہا ہے، عافیت اوپر سے آ رہی ہے، تو کہتے میری مدد نہیں کرتا اللہ، یوں کر، ایک رسی لٹکا آسمان کی طرف، آنے والی صحت اور تندرستی اور رزق اس کو جا کر کاٹ دے، اس کو ختم کر دے، وہ تو آئے گی، وہ تو آئے گی۔ یہ 4 مطلب۔ 5واں سنو، حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اور شاہ عبد القادر صاحب کی توجیہ کو بڑا پسند کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، میں وہ آپ کو لکھواؤں گا 4 باتیں، لیکن پہلے سن لیں۔ حضرت فرماتے تھے، میرے طرف دیکھنا، بھرپور توجہ چاہیے آپ کی۔ حضرت فرماتے تھے آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں اللہ کو پکار پکار کر تھک گیا ہوں، اللہ تو میری سنتا نہیں، تو میں درباروں پر جاؤں، مزاروں پر، وہ سوچے، وہ سوچے۔ حضرت فرماتے تھے یہ مراد ہے، وہ بیٹھ کر سوچے کہ یار میں نے اللہ کو پکارا پکارا پکارا، اللہ تو میری دعا قبول نہیں کرا، غیروں کو پکاروں۔ سوچ، غیروں کو نہ پکار، اللہ چلو آج تیری دعا قبول نہیں کر رہا، کل اللہ قبول کر لے گا، پرسوں کر لے گا۔ سوچ، اگر تو اللہ کے در کو چھوڑ کر غیروں کی طرف جائے گا، کام تو پتہ نہیں تیرا ہوتا ہے نہیں ہوتا، مشرک فوراً ہو جائے گا۔ کام ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ تو نے رسی لٹکائی ہوئی ہے لمبی، سمجھو رسی تو نے لٹکائی ہوئی ہے، امید ہے کبھی تو اوپر چڑھ جائے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ کو پکار رہا ہے، کبھی تو کام ہو جائے گا، رسی لگی ہوئی ہے، رسی بندھی ہوئی ہے، کبھی تو اوپر چڑھ جائے گا، رسی کھینچے تو اوپر چڑھ جائے، اللہ کو پکارتا رہے، کبھی تو اللہ تیرا کام کر دے۔ اور جب رسی تو نے کاٹ دی، یہ سوچ رہا ہے بندہ، رسی تو نے کاٹ دی، اللہ سے امید ختم کر دی اور غیروں کی طرف لگا لی، کام تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، مشرک فوراً ہو جائے گا۔ اب یہ 5 مطلب لکھو، جو حاشیے پر لکھے ہوئے نا باتیں، اس پر تسلی نہیں ہے، آپ سامنے والے حاشیے پر لکھیں یا نیچے لکھیں گے کہ صاف کر کے لکھیں، بہترین۔ نمبر 1، ہو سے یعنی لکھ لیں، لفظ لکھ لیں، لن ینصرہ، ہو سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک ہے، ورنہ اگلے صفحے پر لکھو، گڑبڑ کر کے نہ لکھو، مہربانی فرماؤ، اگلا صفحہ جو خالی ہے اس پر لکھو، انا للہ و انا الیہ۔ ایک لکیر بچی ہوئی، اس پر آپ لکھنا شروع کر دیا، واہ بھائی واہ، عقل اللہ دی وڈی نعمت ہے، دے دا کہنو کہنو ہے۔ کیا جملہ عرض کیا؟ لن ینصرہ، ہو سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس بندے کا یہ خیال ہے کہ اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرنی چاہیے، مولانا ویسا یہ میں ترجمہ نہیں لکھوا رہا، یہ میں مطلب لکھوا رہا ہوں، خیال کرنا۔ جس بندے کا کیا جملہ کیا یہ خیال ہے کہ اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرنی چاہیے، وہ آسمان کی طرف ایک رسی لٹکا لے، اور آنے والی نصرت کو ختم
شاید اس طریقے سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ نمبر 2، عموماً سارا جملہ وہی ہے اور صرف تھوڑی سی تبدیلی کریں گے ہم اس میں۔ نمبر 2، رسی گھر کی چھت کے ساتھ لٹکا لے، اور اپنا گلا گھونٹ دے۔ اب مجھے ساتھی سنا سکتے ہو دوسری توجیہ ہم کیسے بیان کریں گے؟ لَن يَنْصُرَهُ، ساری وہی توجیہ ہے، اوپر والی پہلی کو دیکھو، دوسری اسی میں فٹ کریں گے۔ لَن يَنْصُرَهُ میں ہو سے مراد نبی پاک۔ جس بندے کا یہ خیال ہو کہ اللہ کو اپنے نبی کی مدد نہیں کرنی چاہیے، تو آگے تو وہ آسمان والی بات لکھی تھی نا، تو اس کے آگے کون سے لفظ فٹ کریں گے؟ وہ ایک رسی چھت کے ساتھ لٹکا لے اور اپنے آپ کو پھانسی دے دے، گلا گھونٹ دے، آگے وہی لفظ ہے، شاید اس طریقے سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ باقی سارے الفاظ وہی ہیں، صرف یہ تھوڑی سی درمیان میں جو تبدیلی ہے۔ نوٹ لکھو، نوٹ۔ ان دو سے ما قبل کا ربط نہیں بنتا۔ نمبر 3 لکھو، یہ مشرک کے متعلق ہے۔ کہ اس کا خیال ہے اللہ میری نہیں سنتا، اس لیے غیر اللہ کو پکارو۔ تو وہ چھت کے ساتھ رسی لٹکا کر اپنا گلا گھونٹ دے۔ میں تو تیری مدد کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ بس اب اس صورت میں ینصرہ کی ہو ضمیر کس طرف جائے گی؟ من کی طرف۔ چوتھی توجیہ لکھے، نمبر 4۔ باقی سارے الفاظ ہوئی ہیں، درمیان میں تھوڑی سی تبدیلی ہے۔ آسمان کی طرف رسی لٹکا اور آنے والی نصرت، صحت، تندرستی وغیرہ کو بند کر۔ اب تیسری اور چوتھی توجیہ میں الفاظ ہوئی ہیں، صرف تھوڑی سی تبدیلی ہے۔ کچھ بات سمجھ آئیے ساتھیوں کو؟ 5واں قول لکھو جی حضرت صاحب کا، نمبر 5، بقول حضرت رحمت اللہ علیہ، جس شخص کا یہ خیال ہو کہ اللہ میری مدد نہیں کرتا، اس کو پکارنا چھوڑ دوں اور غیروں کو پکاروں، تو وہ اپنے دل کی تسلی کے لیے یہ سوچے
کہ ایک شخص نے رسی لٹکائی ہوئی ہے، کبھی تو اوپر چڑھ جائے گا، جب رسی توڑ دی اب کیا توقع؟ انعام طے کیوں نہیں لکھا؟ یہ تو نویں شے میں لکھنے کا بیٹھا ہوں، میں چیک کرے نہ حوصلہ کر دوں۔ اچھا کیا جملہ عرض کیا؟ ایک شخص نے رسی لٹکائی ہوئی ہے، کبھی تو اوپر چڑھ، جب رسی توڑ دی اب کیا توقع؟ اس لیے اللہ کو پکارتا رہ، کبھی تو تیرا کام ہو جائے گا۔ اس جملے کو دوبارہ سنیں جو حضرت صاحب کا ہے، جس شخص کا یہ خیال ہو کہ اللہ میری مدد نہیں کرتا، اس کو پکارنا چھوڑ دوں اور غیروں کو پکاروں، تو وہ اپنے دل کی تسلی کے لیے یہ سوچے، سمجھو تو وہ دل کی تسلی کے لیے سوچے کہ ایک شخص نے رسی لٹکائی ہوئی ہے، کبھی تو اوپر چڑھ جائے گا، جب رسی توڑ دی اب کیا توقع؟ تو جو اللہ کو پکار رہا ہے پکارتا رہے، کبھی تو کام ہو جائے گا۔ جب تو نے اللہ سے امید ہی توڑ دی پھر کیا توقع ہے؟ یہ مطلب ہے۔ قرآن وہ کہے گا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ قافل بیان الکمال، یہ ہمارا کمال ہے، اتارا ہم نے اس کو آیات بینات، اتاری ہم نے واضح واضح آیتیں صاف صاف۔ نیچے ایک جملہ پہلے پڑھ لیں، یعنی ہم نے تو آیات واضح نازل کر دی ہیں، لیکن ہدایت اس کو دیتے جو انابت کرے، ضدی نہ ہو۔ اور یہ ہمارا کمال ہے، اتاری ہم نے اس کو آیات واضح ہے، دلیلیں ہیں دائمین حق کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور یقین اللہ کریم ہدایت دیتے اس بندے کو جو چاہتا ہو، ارادہ کرتا ہو۔ تخفیف اخروی، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے بے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور وہ لوگ ہاتھوں جو یہودی ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، والصابین صابی ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے، والنصارى عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، والمجوس آتش پرست آگ پرست، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، یہ خبر آ گئی ہے اس کی نہ کی، یقیناً اللہ کریم عملی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ ہادو یہودی یہ لقب موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، صابئین یہ لقب تھا ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے، نصارہ عیسیٰ علیہ السلام، مجوسی آتش پرست۔ یقیناً اللہ کریم علی کل شیء شہید، ہر چیز کے اوپر گواہ نگران ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، دلیل توحید عقلی نمبر 2، کیا تو نے غور نہیں کیا یقیناً اللہ کریم سجدہ کرتی واسطے اس کے وہ کچھ جو آسمانوں میں ہے، من بمانا ما، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے فرشتے، ومن فی الارض، اور وہ جو زمین میں ہے وہ بھی اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، ملائکہ و جنات، نہ انسان، انسان کا ذکر الگ آ کے آ رہا ہے، نیچے دیکھو لفظ، زمین میں جو ہے اللہ کا سجدہ کرتے ہیں ملائکہ و جنات، انسان نہ، انسان کا الگ ذکر آ رہا ہے۔ والشمس والقمر، سورج اور چاند بھی اللہ کا سجدہ کر دیں، والنجوم ستارے بھی، والجبال پہاڑ بھی، والشجر درخت بھی، والدواب اور جانور، مخلوقات اور جانور، وکثیر من الناس، اور بہت سارے لوگوں میں سے بہت سے لوگ اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سارے ثابت ہو گئی ان کے اوپر بات، ثابت ہو گئی ان کے اوپر عذاب، علیہ پر ایک لفظ لکھنا ہے بوجہ شرک، اور بہت سارے ثابت ہو گئے اس کے اوپر عذاب بوجہ شرک، بوجہ انقیاد تشریعی نہ ہونے کے، انہوں نے شریعت کے آگے سر نہیں جھکایا، فرما برداری نہیں کی شریعت والی، عذاب ثابت ہو گیا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور وہ بندہ کہ ذلیل کرے اللہ کریم اس کو، بس نہیں واسطے اس کے کوئی عزت دینے والا، ذلیل کرے بوجہ سلب توفیق، اللہ توفیق چھین لے تو ذلت ہی ذلت، یقین اللہ کریم کرتا ہے جو چاہتا ہے بطور حکمت۔
ہونا سامنے جملہ لکھو، میں اشکال پیش کروں. سجدہ دو قسم، تشریعی تکوینی. تشریعی مراد ہو تو سورج، چاند، ستارے وغیرہ کہنا درست نہیں. نمبر دو، تکوینی مراد ہو تو کثیر من الناس کہنا درست نہیں. تکویناً تو سب عاجز ہیں، جواب سجدہ عام ہے. تکوینی ہو یا تشریعی. بس آپ ذرا غور کریں، اس حاشیے کو میں حل کرتا ہوں جو آپ کو حاشیہ لکھوایا. مولانا لکھائی بند کر دو، بس بعد میں لکھ لینا، مہربانی فرماؤ. سننے والے تو نے غور نہیں کیا آیت پر انگلی رکھے، انگلی رکھو، اسماعیل خان انگلی رکھو. کیا تو نے غور نہیں کیا؟ یقیناً اللہ اس کا سجدہ کرتی ہے وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، مخلوقات، جانور، بہت سارے لوگ. اچھا، میں نے عرض کیا سجدہ ہے دو قسم. ایک ہے سجدہ تشریعی جیسے ہم کرتے ہیں نماز میں. میں آپ کو آسان مثال دے رہا ہوں. یہ جو ہم ماتھا زمین پر ٹیکتے ہیں، ناک زمین پر لگاتے ہیں، یہ ہے سجدہ تشریعی، شریعت والا. اور ایک ہے سجدہ تکوینی. تکوینی کا مطلب ہے اللہ کا حکم ماننا. یہ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ سجدہ کرتے ہیں یعنی اللہ کا حکم مانتے ہیں. سجدے سے مراد کیا ہے؟ حکم ماننا. اب ہم نے اشکال پیش کیا کہ سجدہ ہے دو قسم، تشریعی یہ جو ہم سر جھکاتے ہیں زمین پر اللہ کے آگے، اور دوسرا ہے تکوینی، حکم ماننا اللہ کا. اب اشکال یہ ہے کہ تم یسجدو میں سجدہ تشریعی مراد لوگے یا تکوینی؟ تو انہوں نے جواب دیا، حاشیے کو دیکھیں. سجدہ تشریعی مراد ہو ماتھا زمین پر رکھنا، سر جھکانا، تو اشکال پڑھو تو سورج، قمر، شمس، قمر، سورج، ستارے، پہاڑ، درخت یہ کہنا درست نہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ماتھا زمین پر رکھا ہو اللہ کے آگے؟ کبھی دیکھا ہے درخت کو یا پہاڑ کو ویسے جھکے ہوئے جیسے ہم جھکتے ہیں؟ اگر سجدہ تشریعی مراد لوگے تو سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت وغیرہ یہ کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ماتھا نہیں جھکاتے اللہ کے آگے، ایسے جھکتے نہیں ہیں، سجدہ نہیں کرتے. پھر انہوں نے کہا نہیں تکوینی مراد ہے. اچھا، ہم نے کہا ٹھیک ہے تکوینی مراد ہے. تکوینی کا معنی حکم ماننا. تو نے غور نہیں کیا اللہ کا حکم مانتی وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور، اور کثیر من الناس. تو اب اشکال یہ ہے کہ کثیر من الناس بہت سارے لوگ اللہ کا حکم مانتے ہیں. تکوینی حکم تو سارے مانتے ہیں، بہت کیوں مانتے ہیں بھائی؟ کافر بھی مانتا ہے، غیر مسلم بھی مانتا ہے، دہریہ بھی مانتا ہے. کیا مانا؟ اللہ اگر کہے تکوینی، اللہ کہے میں نے اس کو بیمار کرنا ہے، کسی کافر کی جرأت ہے نہ کر سکے. اللہ کہے میں نے اس کو غریب کرنا ہے، کسی کافر کی جرأت ہے وہ انکار کر سکے. کثیر من الناس پھر نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر سجدہ تکوینی مراد لوگے اللہ کا حکم مانتی ہے ساری مخلوق، حکم تو پھر تکوینی سارے لوگ مانتے ہیں، کثیر کیوں کہا؟ سوال سمجھ آیا؟
پھر کثیر نہیں کہنا چاہیے تھا، پھر تو کل کہنا چاہیے تھا۔ سارے کے سارے لوگ تکوینی حکم مانتے ہیں۔ سجدہ تشریعی مراد لوگے، ماتھا زمین پر رکھنا تو سورج چاند ستارے پہاڑ یہ تو ماتھا زمین پر نہیں رکھتے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر تم کہو گے تکوینی مراد ہے، جو اللہ حکم دے، صحت خوشی غمی بیماری تو اللہ کا حکم مانتی ہے، پھر کثیر کیوں کہا ہے؟ بہت سارے، پھر تو سارے لوگ مانتے ہیں۔ کس کی جرأت ہے کہ اللہ صحت بیماری دے اور وہ نہ کرے؟ تو ہم نے اس اشکال کا جواب دیا، یسجدوں میں سجدہ عام ہے، تکوینی ہو یا تشریعی؟ کیا؟ اب میری طرف دیکھیں، خیال کریں، سورج چاند ستارے پہاڑ وغیرہ یہ بھی اللہ کا سجدہ کرتے ہیں اپنی شان کے موافق، اپنی ہم اس بات میں نہیں پڑھتے وہ ماتھا جھکاتے کہ نہیں جھکاتے، اپنی شان کے مطابق۔ اور بہت سارے جو لوگ ہیں وہ بھی سجدہ کرتے ہیں اپنی شان کے موافق، اپنی بس سجدہ تشریعی یا تکوینی یہ ہم نے الگ الگ مراد نہیں لینا، مراد لینا ہے یہاں سجدہ عام ہے، وہ تکوینی ہو یا تشریعی۔ انسانوں کا ذکر آئے گا، کثیر من الناس، بہت سارے لوگ اللہ کا تشریعی سجدہ کرتے ہیں اور بہت سارے نہیں بھی کرتے ہیں۔ اور باقی جو سورج چاند ستارے یہ سجدہ کرتے ہیں، کیا من اللہ کا حکم مانتے ہیں؟ سجدہ عام ہے، تکوینی ہو یا تشریعی۔ قرآن ہو خیر حاذان خصمان اختصموا فی ربہم، حاذان خصمان اختصموا تخفیف اخروی، یہ دو جھگڑا کرنے والے مومن اور کافر جھگڑا کیا انہوں نے فی ربہم اپنے رب کے معاملے میں، یعنی رب کی توحید میں۔ الذین کفروا، بس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، قطعت لہم ثیاب، کاٹے جائیں گے قیامت میں ان کے لیے کپڑے، ہماری سریکی میں کہتے ہیں ویترے ویسن، کاٹے جائیں گے ان کے لیے کپڑے، من نار، آگ سے، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اڈیلا جائے گا، پلٹا جائے گا ان کے سروں کے اوپر سے گرم پانی۔ کہاں پلٹا جائے گا؟ فی الفم، نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ فی الفم، بقرینہ ما بعد، ما بعد آگے آیت آ رہی ہے، میری طرف دیکھیں، یہ پانی ہے، یہ سر کے اوپر سے کر کے، یہ سر کے اوپر سے کر کے نا، یہ پانی سر کے اوپر سے کر، من فوقہم، سروں کے اوپر سے کر کے ان کے منہ میں اڈیلا جائے گا، یہ سروں کے اوپر سے کر کے وہ پانی منہ میں اڈیلا جائے گا، ہوگا گرم۔ تم نے منہ والا معنی کیوں لیا؟ فرمایا آگے دلیل کھڑی ہے نا، یسحر بہ ما فی بطونہم، گلایا جائے گا اس پانی کے ذریعے جو ان کے پیٹوں میں ہوگا، جو پیٹوں میں جو کچھ ہوگا سب آنتیں وغیرہ گل جائیں گی، والجلود، اور چمڑے بھی گلائے جائیں گے، وَلَهُمْ مَقَامِ، ان کے مارنے کے لیے گرد ہوں گے، من حدید، لوہے کے، کُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب کبھی ارادہ کریں گے نکلنے کا، أَن يَخْرُجُوا مصدری معنی حرکت طبی کے طور پر، انسان ہے طبیعت چاہتی بندہ نکلے، جب ارادہ کریں گے نکلنے کا، منہا اس سے، من غم، مصیبت اور پریشانی دکھ سے، وَإِذُوا فِيهَا، لوٹا دیے جائیں گے اس میں، فَذُوقُوا، يُقَالُ، کہا جائے گا چکھو تم عذاب آگ کا، تذلیل مجرمین۔ ان الذین، ان اللہ یدخل بشارت، شکین اللہ داخل کرے گا ان کو جو ایمان لے، عقیدہ درست عمل کیے، نیک قوت عملیہ، کہاں داخل کرے گا؟ باغات میں، جاری ہوں گے ان کے درختوں کے نیچے، محلات کے نیچے نہریں، یحلون فیہا من اساور، پہنائے جائیں گے ان باغات میں، من اساور، کنگن، من ذهب، سونے کے، واللؤلؤا، عبارت تھی یلبسون لؤلؤا، کیا عبارت تھی؟ اوپر لکھ لو یلبسون، اردو والے اردو میں لکھیں پہنیں گے موتی، لباسہم فیہا حریر، ان کا لباس اس جنت میں ریشم کا ہوگا، کافروں کا لباس آگ کا ہوگا اور ان ایمانداروں کا لباس ریشم کا ہوگا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، علت نیچے لکھا علت، جنت ملنے کی علت، علت کیا کہ لفظ لکھو جنت ملنے کی، جنت ملنے کی علت وجہ کیا ہے؟ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، ہدایت دیے گئے تھے وہ دنیا میں طرف عمدہ بات کے، طرف کٹھا معنی میں نے کیا، پاک بات کی طرف ہدایت دیے گئے تھے۔ وہ پاک بات کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ، عقیدہ درست تھا، اس عقیدے لا الہ الا اللہ کی ہدایت دیے گئے تھے۔ وَهُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ، ہدایت دیے گئے تھے دنیا میں حمید ذات کے راستے کی طرف، اسلام کی طرف۔ ان الذین کفروا، تخفیف اخروی، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، مرض والضلال،
وَيَسُدُّونَ یہ واو زیادہ ہے لکھا ہوا ہے اوپر ناویو انہ کی خبر ہے یسدون یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا روکتے ہیں اللہ کے راستے سے یہ خبر آ گئی انہ کی اور دوم اضلال خود گمراہ کفر کیا روکتے ہیں دوسروں کو والمسجد الحرام مسجد حرام سے روکتے ہیں مسجد حرام کے نیچے لفظ پورا حرم مراد پورا حرم روکتے ہیں مسجد حرام سے یعنی پورے حرم سے وہ مسجد حرام الذی جعلنا مانع صد نہیں روکنا چاہیے تھا ان کو کیوں وہ مسجد حرام وہ حرم شریف کے بنایا ہم نے اس کو للناس سب لوگوں کے لیے سوا برابر العاکف فی جو اس میں رہنے والا ہے برابر ہے رہنے والا اس میں اور برابر ہے والباد باہر سے آنے والا جو حرم کے اندر رہتا ہے اس کا بھی حق ہے اور جو باہر سے آتا ہے اس کا بھی حق ہے سواء العاکف فیہ والباد برابر ہے اس میں رہنے والا جو حرم کے اندر رہتا ہے برابر عاکف وقوف سے ہے جو وہاں رہتا ہے اس کا بھی حق ہے والباد بادیہ سے ہے جو باہر سے ہے اس کا بھی حق ہے ومن یرید فیہ بالحاد جو بندہ ارادہ کرے گا حرم شریف میں گمراہی کا بے ظلم بوجہ ظلم کے لکھا ہے شرک کی وجہ سے خصوصاً نذیق کو من عذاب علیم چکھائیں گے سمرام اس کو عذاب دردناک میں سے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ سامنے جملہ لکھ لو ربط کے لیے احباب مسجد حرام کی مناسبت سے بنائے کعبہ اور احکام کا ذکر اور یہ حصہ ثانی صورت ہے نفی شرک فعلی کی تردید تحریمات اللہ تحریمات غیر اللہ نیازات اللہ نیازات غیر اللہ دلیل نقلی تفصیلیات ابراہیم مسجد حرام کا ذکر کیا نا پچھلے صفحے پر تو کعبہ کے بنانے کا اور باقی احکامات کا ذکر شروع کر دیا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ اور جب معین کر دی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جگہ گھر کی اللہ تشرک بی شیئا یعنی مفسرہ ہے اور حکم دی ہم نے یہ کہ نہ شریک کر دو میرے ساتھ کسی چیز کو اس کو بنانا اللہ اسمی وحدی صرف میں اللہ کے نام پر اس کو بنانا ہے شریک کسی کو نہیں کرنا میرے ساتھ نہ شریک کر دو میرے ساتھ کسی چیز کو وَطَّهِرْ بَيْتِيَا اور پاک رکھنا میرے گھر کو لکھا ہے کالا قتادہ و مجاہد کس سے پاک رکھنا میرا شرک سے پاک رکھنا میرے گھر کو للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے ایک والقائمین قیام کرنے والوں کے لیے دو رکوع کرنے والوں کے لیے تین سجدہ کرنے والوں کے لیے چار میرے گھر کو پاک رکھنا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اور اعلان کر لوگوں میں حج کا حضرت ابراہیم کو اللہ نے فرمایا یا تو کو رجالن اس اطلاع کی وجہ سے آئیں گے تیرے پاس رجالن پیدل وعلا کل زامرن اور اوپر دبلے پتلے اونٹ پر سوار ہو کر آئیں گے یاتینا من کل فجن عمیق آئیں گے ہر راہ دور والی سے دور دراز کا راستہ طے کر کے آئیں گے تو اعلان کر حدیث پاک میں آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ اعلان کرو اذن فی الناس لوگوں میں حج کا اعلان کر لوگو حج پر آؤ تو کیسے آواز پہنچے گی فرمایا اعلان کرنا تیرا کام ہے آواز پہنچانا میرا کام ہے جس روح نے جتنی دفعہ لبیک کہی ہے اتنی دفعہ اس نے جانا ہے حدیث میں آیا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وہ آئیں حج کرنے کے لیے تاکہ حاضر ہوں فیدوں کو جو ان کے واسطے ہیں اپنے فیدوں کو حاضر ہوں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ ورنہ منافع کا حشیہ لکھو سامنے حج پر آئیں اور اپنے فیدوں کو حاصل ہو فیدے حاصل کریں نمبر 1 منافع دینیہ مقصودہ منافع دینیہ مقصودہ اور دنیاویہ تابع مثلا قربانی تجارت وغیرہ نمبر 2 منافع دنیاویہ مقصود ہوں تو ناجائز
اس بات کو سمجھ لو میری طرف دیکھ کر، حاشیہ بعد میں مکمل کرتے رہنا۔ مولانا بندہ حج کے لیے جائے تو مقصد دین کا نفع ہونا چاہیے، لفظ سمجھ لو۔ کون سے سر سٹی بیٹھے پیچھے والے ادھر ہی بیٹھی ہے، میرے طرف دیکھیں مولانا، بندہ حج کے لیے جائے مقصد دینی نفع ہونا چاہیے بس، اور دنیاوی نفع جو ہے یہ غیر مقصود ہو، تابع ہو، جائز ہے۔ کیا مطلب اس کا ذرا سمجھ لیں۔ بندہ حج کے لیے جائے، میں حج کرنے جا رہا ہوں، میری غلطیاں معاف ہوں، اللہ پاک مجھے آخرت میں بخش دے وغیرہ وغیرہ، میرا فرض ادا ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اور اگر اس دوران بندے کو موقع مل گیا کوئی تجارت کرنے کا، وہاں جا کر بندہ کر لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ مقصد تجارت نہیں ہونا چاہیے، مقصد عبادت ہونا چاہیے۔ اب ہم نے دیکھا وہاں پر حضرت نیلوی صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے، خادم القرآن حضرت مولانا محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اترا قید آباد والے، ان کے بارے میں ہنستے بھی تھے۔ تو میں نے حضرت نیلوی صاحب سے دورہ پڑھا تھا سن 99 میں، پھر صبح والا سوال نہ کرنا، مہربانی کرنا۔ تو نیلوی صاحب ہنستے بھی تھے، فرماتے تھے کہ مولانا محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اترا والے اب تو فوت ہو گئے، تو وہ حج پر گئے تو خالص گھی ساتھ لے کر گئے۔ تو یہ پرانا دور تھا جب لوگ باری جہازوں میں جایا کرتے تھے، ہوائی جہاز نہیں چلے تھے، تو باری جہاز میں تو 3 4 ہزار بندے ہوتے ہیں، تو یہ گھی لے کر گئے خالص کافی سارا، اور وہاں جا کر تو مقصد تو یہ تھا چلو وہ خود استعمال کریں گے، جیسے پرانے لوگ گھی وغیرہ استعمال کرتے تھے۔ اب تو ڈاکٹروں نے منع کر دیا، بلڈ پریشر ہوگا، یہ خیر گھی لے، اور وہاں موقع بن گیا، وہاں انہوں نے گھی بیچا، تو جتنے کا گھی بیچا وہ حج کا خرچہ نکل آیا۔ اب نیل سے فرماتے تھے یہ ہے انداز، مقصد حج تھا، ادھر جا کر موقع جو لگ گیا، چلو بھائی گھی کچھ کھایا اور باقی بیچ لیا، بیچنے سے فائدہ یہ ہوا کہ سارا حج کا خرچہ نکل آیا۔ تو مقصد دین ہونا چاہیے، اور اگر بالتبع دوسرے نمبر پر، یوں سمجھ لیں دوسرے نمبر پر کوئی تجارت وغیرہ کا موقع مل گیا تو وہ ناجائز، لیکن مقصد دنیا کو بنا کر نہیں جانا چاہیے۔ دنیاوی نفع جو مقصود ہو تو پھر جائز نہیں ہے، خیال کرنا۔ بندہ جائے اس نیت سے حج پر جا رہا ہوں، کاروبار کروں گا، پیسے وصول کروں گا، ریال ملیں گے، مالدار ہو کر آؤں گا، نیت جب یہ ہو فائدہ کیا پھر؟ ورنہ بات سمجھ آ گئی، آگے چلو۔ فَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور ذکر کرے نام اللہ کا۔ مولانا اب یہ جو لیشہدوا کے نیچے لکھا ہے نا، اول نیازات اللہ کا بیان لکھا ہوا ہے، اس کا تیر کا نشان کھینچ کر یذکر اسم اللہ پر لے آؤ۔ یہ یہاں لکھنے چاہیے تھے لفظ، اوپر لکھے گئے، یہاں نیچے لکھنے چاہیے تھے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اب میں ان لفظوں کو پڑھتا ہوں۔ اول نیازات اللہ کا بیان، اول یعنی یہاں امداد اللہ سے طلب کرو، پڑھو تو صحیح، یعنی یہاں امداد اللہ سے طلب کرو، منفعت یہاں سے ملتی ہے، فائدہ یہاں سے ملتا ہے، یعنی اللہ کی نیاز دو۔ یذکر اسم اللہ، ذکر کرے نام اللہ کریم کا، فی ایام معلومات، بیچ دنوں کے جو گنے چنے ہیں، معلوم شدہ مقرر دن، 10 11 12 ذی الحجہ کو اللہ کا ذکر کریں۔ علامہ رزقہم من بہیمۃ الانعام، اس پر جو دی اللہ کریم نے ان کو چوپایوں میں سے جانور پر اللہ کا نام ذکر کریں، قربانیاں کریں حاجی۔ فَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ تم اس میں سے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلاؤ بھوکے بندے کو، محتاج کو۔ اطعموا کے نیچے لکھا ہے استحباباً، مستحب ہے، بہتر ہے بھوکے کو کھلاؤ، ورنہ قربانی کا کوئی بندہ سارا خود کھا جائے، جائز ہے۔ ثم ليقضوا تفثهم فليوفوا نذورهم، سبحان اللہ۔ فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی کھاؤ، خود بھی کھا سکتا ہے۔ بعض مشرکین کا خیال یہ تھا کہ قربانی کا گوشت خود قربانی کرنے والے کو نہیں کھانا چاہیے، خود بھی کھا سکتے ہو، کھاؤ۔ ثم ليقضوا تفثهم، اب میں اس کے 2 معنی کروں گا، قلم ہاتھ میں رکھیں، ثم ليقضوا کے اوپر لکھیں، دور کریں، جلدی کرو، اس کو نمبر 1 بناؤ۔ آگے لکھا ہے میل کچھ ہے، اس پر بھی نمبر 1 لکھیں، پھر نیچے آ جائیں، دوسرا معنی کرتے ہیں۔ اب دوسرا معنی نیچے لکھنا ہے، نمبر 2 بھی اس کے ساتھ لکھنا ہے تاکہ 2 اکٹھے ہو جائیں۔ ثم ليقضوا کا لکھیں، پورا کریں،
مناسک حج، اب دو معنی میں کروں گا، دونوں کر رہا ہوں خیال. ثم لیقضوا تنفسہم، بعد از قربانی پھر دور کریں میل کچیل اپنا. جب بندہ قربانی کر لیتا ہے اب حکم ہے احرام کھول دو، غسل کرو اور اچھے کپڑے پہنو، اور اس کے بعد پھر آگے جو مناسک حج ہیں وہ پورے کرنے ہوتے ہیں. ترتیب ہے ثم لیقضوا تنفسہم، پھر چاہیے کہ دور کریں میل کچیل اپنا. ایک معنی قربانی کرنے کے بعد حاجی احرام کھول دیتا ہے، اور دوسرا ثم لیقضوا تنفسہم، پھر بعد از قربانی پورا کریں مناسک حج، یعنی احرام کھول دیں. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، صرف نیازات اللہ کو پورا کرو، اور چاہیے کہ پورا کریں نظریں اپنی، اللہ کے نام کی نظر مانی پورا کریں. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ طواف کریں قدیم گھر کا. عتیق پرانا قدیم گھر، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس ماں ہیں، وہ پاس ماں ہمارا. وَلْيَطَّوَّفُوا، طواف زیارت جو فرض ہے، اوپر لفظ لکھ لیں بعد از قربانی، بعد از قربانی. اب ایک ترتیب ہے، قربانی کرنے کے بعد بندہ کپڑے تبدیل کرتا ہے، احرام کھول دیتا ہے، غسل کرتا ہے، پھر طواف زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے. اس سال میں بھی حج پر تھا، جب ہم نے قربانی کی، قربانی کر کے احرام وغیرہ ہم نے کھولا، غسل کیا، کپڑے پہنے، تو ہم چلے گئے سیدھا حرم شریف. بھئی طواف زیارت کرتے ہیں، طواف کیا، صحیح بھی کر لی. اب جتنے حاجی تھے لاکھوں کی تعداد تھی، تو صاحب کا یہ خیال تھا کہ آج نہیں جاتے، بڑا رش ہے، کل جائیں گے، آج نہیں جاتے. سب کا یہ خیال. ہم جب گئے آنن فانن، دیری نہیں لگی، ہم نے طواف زیارت بھی کر لیا، صفا مروہ بھی کر لی. اور جو ہمارے ساتھی باقی لوگ قریب ہوٹل والے دوسرے دن گئے، توبہ توبہ توبہ، کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے. اتنا رش، اتنا کیوں؟ سارے کہتے تھے آج نہیں جاتے، آج رش ہوگا، رش اگلے 2 دنوں میں بنا. تو یہ ہے وَلْيَطَّوَّفُوا طواف زیارت. ظالم یہ حکم سن چکے ہو. وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، تم تحریمات اللہ کا بیان، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں حرام سمجھو. وَمَن يُعَظِّمْ، جو بندہ تعظیم کرے، اعتقاداً وعملاً، عقیدہ بھی یہی رکھے ان کی تعظیم کرنی، عمل بھی وہی کرے. حرمات اللہ، اللہ کی حرمتوں کی، جو بندہ تعظیم کرے گا اللہ کی حرمتوں کی. جیسے میں نے عرض کیا حالات احرام میں شکار نہیں کرنا، حدود حرم کے اندر شکار نہیں کرنا. فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ، بس وہ بہت بہتر ہوگا واسطے اس کے رب کے ہاں. لکھا ہے موجب ثواب ہے، منجی از عذاب ہے. از لکھو، از موجب ثواب ہے، منجی از عذاب ہے. اللہ کی حرمتوں کی جو تعظیم کرے گا ثواب کا بھی ذریعہ ہے، عذاب سے بھی بچائے گی. یہ بات اس کو احلت لکم الانام، تحریمات غیر اللہ گئی. جو لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں حرام کی ہیں، حسن ابدال کی مچھلی نہیں کھانی، زندہ ولی کندھاری. کیوں بھائی؟ تمہیں کس نے حق دیا کہ حرام ہے نہ کھاؤ؟ احلت لکم الانام، حلال کیے گئے تمہارے لیے جانور. نیچے لکھا ہے سیبا بحیرہ ہام. انشاءاللہ سورۃ مائدہ میں تفصیل کریں گے، سارے کہہ دیں انشاءاللہ. الا ما یتلا علیکم، مگر وہ جو پڑھے جا رہے ہیں تمہارے اوپر، ان کا ذکر آگے آ رہا ہے. فاجتان برریجس، چہارم نیازات غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز سے بچو. فاجتان برریجس، بچو تم پلیتی سے. اس کے اوپر ریس پر لفظ لکھیں باطن، شرک کی نجاست سے بھر جاتا ہے. باطن شرک کی نجاست سے بھر جاتا ہے. فاجتان برریس، بس بچو تم پلیتی سے. کون سی پلیتی؟ من الاوثان، یعنی بتوں سے. من بیانیہ، یعنی بتوں سے. اوپر لکھا ہے شریک کرنے سے، بتوں کو شریک کرنے سے بچو، یہ پلیتی ہے. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ یعنی نیازات غیر اللہ نہ کھاؤ، غیر کے نام کی نظر نیاز، یہ پلیت ہے، پلیت. واجتنبوا قول الزور، اور بچو تم جھوٹ کے کلمے سے. قول الزور سے مراد لکھا ہے کلمۃ الشرک، شرک والے کلمے سے بچو. حنفاء للہ، یکسو ہونے والے ہو وہ اللہ کریم کے لیے، سب سے توڑنے والے، ایک اللہ سے جوڑنے والے. غیر مشرک، نہ شریک کرنے والے ہو اللہ کے ساتھ. ومن یشرک
اللہ تمثیل توحید و شرک مثال پیش کی. جس بندے نے شریک بنائے اللہ کریم کے ساتھ فَقَنَّمَا گویا کہ وہ خر من السماء گر پڑا آسمان سے فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ پس نوچ لیں اس کو پرندے نوچ لیں گے، وہ حملے کر کر کے اس کا جو ہے گوشت نوچے کے کھائیں گے. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ پس نوچ لیں گے اس کو راستے میں پرندے. وَتَهْوِي بِهِ الرِّيحُ اگر پرندوں سے بچ گیا پھینک دیتی ہے اس کو ہوا. فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ بیچ جگہ دور کے. ذَلِكَ یہ بات تو ہو چکی. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ تاکہ نیازات اللہ جو اللہ کے نام کی چیز ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ اور جو بندہ تعظیم کرے گا اللہ کی یادگاروں کی. شاعر پر لکھو ہدایہ حج، ہدیے کی جمع ہدایہ، ہدیہ کی جمع ہدایہ، ہدایہ حج. کیا مطلب؟ جو جانور تم اللہ کے نام پر لے کر جا رہے ہو کہ میں حدود حرم میں اس کو ذبح کروں گا، وہ مراد ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ جو بندہ تعظیم کرے گا اللہ کی یادگاروں کی. جو جانور لے کر جا رہے ہو اللہ کے نام کا، اس کو حرم میں جا کر ہم ذبح کریں گے. جو بندہ تعظیم کرے گا اللہ کی یادگاروں کی فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ پر یقیناً وہ دل کے تقوی میں سے ہے. یہ پرہیزگاری کی بات ہے. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ تمہارے لیے ان جانوروں میں منافع مجبوری والے فائدے ہیں. منافع کے نیچے لکھو مجبوری والے فوائد. الہ اجل مسمى الہ اجل مسمى وقت مقرر تک. کیا معنی ہے مجبوری والے فائدے ہیں؟ عنایت پوری کر لوں. ثم ایک وقت مقرر تک. ثم محلها الى البيت العتیق پھر ٹھکانہ ہے ان کا پہنچنے ان کا قدیم گھر تک. الى البيت العتیق عتیق پر لکھ لو مراد پورا حرم. ورنہ پھر میں پیچھے آ رہا ہوں، مہربانی کیجئے غور. جس بندے نے اللہ کے ساتھ شریک کیا وہ آسمان سے گر پڑا. راستے میں اس کو پرندے نوچ لیں گے یا ہوا اس کو دور والی جگہ میں جا پھینکے گی. اس کا حاشیہ لکھیں. نمبر 1 لفظ آیت کے بھی لکھتے ہیں، آگے مطلب بھی لکھتے ہیں. خرا یعنی شرک کرنا. جلدی کریں، جلدی مہربانی فرمائیں. نمبر 2 السماء خر من السماء. السماء مراد توحید. نمبر 3 الطیر تخطب الطیر طیر افکار باطلہ خواہشات نفسانیہ. اور ریحی یہ جو لفظ ہے تاوی بہری ریحی مراد شیطان. نوٹ جس نے شرک کیا، قلم چلاؤ قلم چلاؤ، جس نے شرک کیا وہ آسمان توحید سے نیچے گر پڑا. یا تو خواہشات نفسانیہ کا شکار ہو کر دھکے کھائے گا. دھکے، کبھی وہ دربار کبھی یہ دربار، کبھی اس کی مٹی کبھی اس کا نمک، کبھی اس کا پانی کبھی کچھ، دھکے کھائے گا. یا شیطان اس کو جہنم میں جا پھینکے گا. بس اب شیطان نے اٹھا کر تو نہیں پھینکنا نا، یہ ذہن میں رکھے بات. شیطان تو دعوت دیتا ہے. اب لکیر لگائیں، لکھیں مشرک 2 قسم. نمبر 1 جو شرک میں پختہ نہ ہو، یعنی مذبذب لٹکا ہوا، مذبذب پتہ نہیں وہ
وہ سچے ہیں یہ سچے ہیں، کون سچا ہے، کس طرف جاؤں، کیا کروں؟ آگے اس کے لکھ لیں تختفہ۔ اب یہ تختفہ تیر میں وہ مشرک مراد ہے جو پکا نہیں ہے، ڈاماڈول ہے۔ اور نمبر 2 لکھو جو شرک میں پکا ہو، پختہ ہو لکھو، پکا ہو لکھو، جو شرک میں پختہ ہو وہ تہوی بہ الریح کا مصداق ہے۔ کیا مطلب؟ اس کو جو شرک میں پکا ہے، ایسی جگہ جا کر شیطان نے ڈالا ہے، ہوا نے ایسی جگہ ڈالا ہے، واپس ہی نہیں آ رہا۔ لکیر لگاؤ۔ تختفہ کا ایک اور جملہ لکھواتا ہوں چھوٹا سا، لکھو تختفہ، لوگوں کے ہاتھوں سے مارا جانا، تہوی تبھی موت مرنا۔ بس جو شرک کرے گا یا تو جہاد میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارا جائے گا مشرک ہو کر، اور یا مسلمانوں کے ہاتھ سے بچ گیا تبھی موت تو آنی ہے، پھر بھی جہنم۔ نیچے میں نے ایک جملہ آپ کو عرض کیا ہے، لکم فیہا منافع، مجبوری والے فوائد، یہ بھی آپ کو لکھوا دوں۔ میری طرف دیکھیں، پہلے میں جملہ عرض کر دوں۔ ایک اونٹنی ہے میرے پاس اور میں لے کر جا رہا ہوں مکہ شریف کہ میں اس کو حدود حرم میں جا کر ذبح کروں گا حج کے موقع پر۔ تو اب اس اونٹنی پر میں سوار نہیں ہو سکتا، اس اونٹنی کا میں دودھ استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اللہ کے نام کی نیاز ہے، یہ مقرر ہو چکی اللہ کے نام پر۔ میری طرف دیکھ کر سمجھ لیں جملہ، یہ اللہ کے نام پر معین ہو چکی ہے، یہ میں نے وہاں جا کر اللہ کے نام پر ذبح کرنی ہے۔ اب اس کا دودھ بھی استعمال نہیں کر سکتا، سواری بھی نہیں کر سکتا استعمال۔ تو میں نے لفظ لکھوایا منافع پر مجبوری والے فوائد۔ کیا مانا؟ اب انسان پریشان ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز بندے کے پاس نہیں رہی، مرتا ہے۔ اب جب جان لبوں پر آ گئی، اب مضطر ہے، مجبور ہے، اب دودھ پی سکتا ہے اس کا، کوئی صورت نہیں ہے، پاؤں میں زخم ہو گئے چلتے چلتے، مجبور ہے، کیا کرے؟ اب شریعت نے کہا چلو مجبوری ہے، اس پر سوار ہو جا۔ تو کون سے فوائد مراد ہیں؟ مجبوری والے۔ دوسرا مطلب سمجھے میری طرف دیکھ کر، اونٹنی کھڑی ہے، اس کو میں لے کر جا رہا ہوں۔ کدھر لے کر جا رہے ہو؟ بات میرے دل میں ہے کہ جاؤں گا جب حرم شریف، وہاں جا کر ذبح کروں گا۔ اب خیال، جب تک میں نے اس کو معین نہیں کیا اس وقت تک تو میں اس پر سوار ہو سکتا ہوں، دودھ پی سکتا ہوں، اور جب میں نے اس کو معین کر دیا، 10 اونٹنیاں تھی نا، ہم سفر میں جا رہے ہیں، یہ اونٹنی، یہ سرخ رنگ والی، اس کو میں نے جا کر ذبح کرنا ہے۔ جب معین کر دیا، اب معین ہونے کے بعد اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ جتنے تک معین نہیں کیا تھا، چاہے وہ حرم شریف تک پورا مہینہ ساتھ قافلے میں کیوں نہیں جا رہی، استعمال کر سکتے ہو۔ لکھو آپ منافع کا جملہ، مجبوری والے فوائد، جلدی کرو جلدی، مجبوری والے فوائد۔ مثلا تھک جائے تو سوار ہو سکتا ہے، مضطر ہو تو دودھ پی سکتا ہے۔ دوسری توجیہ لکھے نمبر 2، منافع اس وقت تک ہیں جب تک جانور کو ہادی، اس جانور کو کہتے ہیں جو اللہ کے نام کا ہو، ہادی کے لیے معین نہ کیا ہو۔ آیت کو دیکھ لیں، الا اجلن لکھیں، الا اجلن سے جانور کو ہادی کے لیے معین کرنا مراد ہے۔ بس
یہ دونوں باتیں میں نے سمجھا بھی دی، لکھوا بھی دی. یہ والے کل امتن کا عنوان نہیں لکھا ہوا، عنوان لکھے کاتب سے رہ گیا. والے کل امتن پر لکھے نیازات اللہ کا بیان. اب سنو، والے کل امتن جلنا منسکن، ہر ایک امت کے لیے مقرر کی تھی ہم نے قربانی کی جگہ. منسکن یہ ظرف مکان ہے، صرفیو. والے کل امتن جلنا منسکن، ہر ایک امت کے لیے مقرر کی تھی ہم نے قربانی کی جگہ. کیوں؟ لیذکروا اسم اللہ، تاکہ وہ ذکر کرے اللہ کا نام اس پر. رزقہم من بہیمۃ الانعام، جو دی اللہ کریم نے ان کو چوپایوں میں سے جو دیے ہیں جانور، ان پر اللہ کا نام ذکر کریں. شاہ صاحب کا ایک جملہ لکھا ہوا ہے پرانی اردو نیچے لکل امتن کے، یعنی مواشی ذبح کرنے، وہ جانور مواشی پڑھتے نہیں مولانا، مواشی ذبح کرنے نیاز اللہ کی ہر دین میں عبادت رکھا ہے. اس کے سوا اور کسی کی نیاز ذبح کرنا اس کی عبادت ہو گئی تو شرک ہوا. اللہ کے نام کے بغیر کسی کے نام کے نیاز اس کی عبادت ہے، شرک. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ثمرہ دلائل و مسائل اربع، چار مسئلے تحریمات اللہ، تحریمات غیر اللہ، نیازات اللہ، نیازات غیر اللہ. نتیجہ بس الہ تمہارا الہ ہے ایک. فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس اسی ہی کے فرما بردار ہو جاؤ. اسی ہی، لہو کو مقدم کیا، لکھا ہے تقدیم للحصر، اللہ ہی کے لیے فرما بردار ہو جاؤ، جھک جاؤ. اعتقاد مومن، عقیدہ بھی وہی رکھو جیسے اللہ فرمائے، عمل بھی وہی کرو جیسے اللہ فرمائے. وبشر المخبتین، میرے محبوب خوشخبری سنا دو عاجزی کرنے والوں کو. وصف اول کون عاجزی کرنے والے؟ الذین اذا ذکر اللہ، وہ عاجزی کرنے والے صفات الہیہ. جس وقت ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا ذکر سے کیا مراد؟ صفات الہیہ بیان کی جاتی ہیں. وعد اور صفات الہیہ لکھا ہوا ہے، صفات الہیہ بیان کی جاتی ہیں. وعد اور وعید، وعدے اور ڈراوے سنائے جاتے ہیں. واجلت قلوبہم، ڈر جاتے ہیں ان کے دل. مولانا سامنے ایک لفظ لکھو، واجلت قلوبہم کے بالکل سامنے حاشیے پر. وجل وہ خوف جو عظمت سے پیدا ہو. ہائے ہائے، آپ کو سورۃ الحجر بھول گئی، میرا کیا قصور ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں نے جملہ لکھوایا تھا، اِنَّ مِنْكُمْ وَاجِلُونَ. واجل وہ خوف ہوتا ہے جس کے آثار چہرے پر بھی ظاہر ہو، وہاں جملہ تھا. وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، کون ہے عزی کرنے والے؟ نمبر 2 مصیبت، صبر کرنے والے اس پر جو تکلیفیں پہنچیں ان کو. نمبر 3 اور قائم کرنے والے نماز، عبادت بدنیہ. نمبر 4 ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہیں، ينفقون خرچ کرتے ہیں. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا، اس پر عنوان لکھیں، نیازات اللہ کا بیان. جلدی جلدی قلم ہاتھ میں، نیازات اللہ کا بیان عنوان رہ گیا. وَالْبُدْنَ، اونٹ اور گائے. بدنا بڑے جانور کو کہتے ہیں، بڑا اونٹ بڑا، گائے بڑی ہے، بکری بھیڑ تو چھوٹی ہیں. والبدنا جعلناها، اونٹ اور گائے بنائے ہم نے ان کو واسطے تمہارے، من شعائر اللہ، اللہ کی یادگاروں میں سے. لکم فیہا خیر، واسطے تمہارے ان کے اندر بھلائی ہے دینی اور دنیاوی. فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، بس ذکر کرو نام اللہ کا ان جانوروں پر. صواف بمانا مصفوفہ، صواف بمانا مصفوفہ، قطار باندھے ہوئے. جو جانور قطار باندھے ہوئے ہیں ان پر اللہ کا نام ذکر کرو. فاذکروا اسم اللہ کے اوپر 2 لفظ لکھنے، مہربانی کیجئے. غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ کرو، جلدی کرو، غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ کرو. صواف بمانا ویسا مصفوفہ، قطار لگائے ہوئے، قطار باندھے ہوئے. فیضا واجبت، جب گر پڑے جنوب ہم ان کی کروٹیں. واجبت ساقطت، واجبت ساقطت، گر پڑے ان کی کروٹیں. ان کی کروٹیں گر پڑے کا کیا معنی ہے؟ نیچے لفظ لکھو، مراد جان نکلنا. جلدی کریں، مراد جان نکلنا. جب گر پڑے ان کی کروٹیں یعنی جانوروں کی جان نکل جائے تو فَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ تم اس میں سے، وَأَطْعِمُوا، اور کھلاؤ. القان بے سوال فقیر، جو نہیں مانگتا اس کو بھی کھلاؤ. والمعتر، بے قراری کرنے والوں، یہ دو ہی صحیح یار، جلدی کرو، گوشت میں برتن لے کر کھڑا ہوں، اس کو بھی دو. بے قراری کرنے والوں، میں نہیں کھڑا بھائی، مولا علی صاحب نہیں تک دیکھتے آپ
میں کو برد لے کر کھڑا ہوئے خدایا توبہ کذالک سخرناہا لکم اسی طرح تابع کر دی ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مطلق ذبح کے لیے سبحان اللہ اوپر دیکھو تو صحیح باوجود تمہارے عجز اور ان کی طاقت کے ٹھیک کرو اونٹ کی طاقت دیکھو ہم تو عاجز ہیں مولانا اللہ نے کیسے تابع کیا 5 سال کا بچہ ہے ہاتھ میں اونٹ کی مہار لے کر جا رہا ہے اونٹ بیچارہ خاموشی سے سر جھکا کر پیچھے جا رہا ہے اللہ نے تابع کر دیا ورنہ ہماری جرأت ہے اونٹ کو پکڑنے کی واہ بھائی واہ کذالک سخرناہا لکم اسی طرح تابع کر دی ہم نے ان جانوروں کو واسطے تمہارے لعلکم تشکرون تاکہ تم اس نعمت کا شکر ادا کرو کتنا بڑا جانور ہے گرایا نیچے او پڑا ہے چھری پھیری کھاؤ پیو لن ینال اللہ لحومہا اس پر لفظ لکھو فلسفہ قربانی جلدی جلدی فلسفہ قربانی نہیں ینال اللہ لحومہا ہرگز نہیں پہنچتا گوشت ان جانوروں کا اللہ کو ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو گوشت ان جانوروں کا ولا دماؤہا اور نہ خون ان جانوروں کا ولیکن ینالہ التقوی منکم لیکن پہنچتا ہے اللہ کو تقوی منکم تمہاری جانب سے تقوی کا کیا مطلب ہے جملہ لکھ لو کوئی پتہ نہیں میری زندگی کا تقوی کے اوپر لکھو حکم الہی کی تعمیل اخلاص کے ساتھ تقوی کا کیا مطلب ہے حکم الہی کی تعمیل اخلاص کے ساتھ بس یہ مطلب ہے اللہ توفیق دے قربانی کی عید کے موقع پر سنانا لوگوں کو اللہ کو تقوی پہنچتا ہے تقوی کا کیا معنی کون اخلاص کے ساتھ اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے بس یہ نیت پہنچتی ہے کذالک سخرہا لکم اسی طرح تابع کر دی اللہ نے ان جانوروں کو خاص قربانی کے لیے واسطے تمہارے لئے تکبر اللہ تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کریم کی علامہ ہداکم اوپر اس کے کہ اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے اللہ نے رہنمائی کی ہے اس کی بڑائی بیان کرو اس کو بڑا جانو وبشر المحسنین بشار خوشخبری سنا دو میرے محبوب دل سے نیکی کرنے والوں کو جو اخلاص سے نیکی کرنے والے وہ کون ہیں الموحدین ابن عباس نے معنی کیا موحد جو ہیں دل سے نیکی کرنے والے ان کو خوشخبری سنا دو ان اللہ بشارت ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا مولانا اس کے اوپر عنوان لکھنا ہے ان اللہ کے اوپر ادھر عنوان لکھا ہوا ہے نا بریکٹ میں اس کے سامنے عنوان لکھو تمہید برائے اعلان جہاد تمہید برائے اعلان جہاد ان اللہ سامنے جملہ لکھو بالکل سامنے حاشیے پر ہم تو کمزور ہیں ان مسائل پر عمل کیسے ہوگا شبہ کیا ہے ہم تو کمزور ہیں ان مسائل پر عمل کیسے ہوگا جواب ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا یقیناً اللہ کریم مدافعت کرے گا مومنوں کی جانب سے اللہ مدافعت کرے گا دفاع کرے گا مومنوں کی جانب سے اب تو آسان کر دیا اللہ کیوں یقیناً اللہ کریم نہیں پسند کرتا کل خوان ہر بڑے دغا باز کو خوان بڑا دغا بڑا نہیں لکھا ہوا نصاب لکھو دغا باز کے بڑا یقیناً اللہ کریم نہیں پسند کرتا کسی بڑے دغا باز کو ہر بڑا دغا باز بڑا دھوکے باز ہم المشرکون مشرک بے ایمان کفور جو بڑا ناشکرا ہو بڑا لکھو ساتھ جو بڑا ناشکرا ہو اس کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا اللہ اس لیے تمہاری امداد کرے گا مدافعت کرے گا چلو جی ماشاءاللہ صبح